اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر اور قسم ہے فجر کی ولیال عشر اور 10 راتوں کی والشفع اور جفت کی والوتر اور طاق کی واللیل اور قسم ہے اذا یسر رات کی جبکہ وہ گزر رہی ہو حل فی ذالک قسم اور اس میں بہت بڑی قسم ہے سمجھنے کے واسطے لذی حجر ان لوگوں کی جو عقل رکھتے ہوں جو باشعور ہوں الم تر کیف فعل ربک بعاد تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالی نے عاد کی قوم کے ساتھ کیا معاملہ کیا ارم کے ساتھ خدا کا کیا معاملہ ہوا ذات العماد جو ستونوں والے تھے التی لم یخلق مثلها فی البلاد اور ان جیسی عمارتیں شہروں میں کوئی نہیں بنا سکا وثمود الذین اور قوم سمود کے ساتھ اللہ نے کیا کیا الذین یہ وہ لوگ تھے جاب الصخر جو کہ وادیوں میں بالوادی وادیوں میں تراشتے تھے چٹانوں کو وفرعون ذی الاوتاد اور اللہ نے کیا کیا اس فرعون کے ساتھ جو کیلوں والا تھا الذین یہ سب کی سب قومیں اور افراد طغوا فی البلاد انہوں نے اللہ کی زمین میں سرکشی کی شہروں میں بغاوت کی سر اٹھا لیا فاکثروا فیہا الفساد اور ان میں اکثر ایسے تھے جنہوں نے اس زمین پر فساد برپا کیا فصب علیہم ربک تو تیرے پروردگار نے ان کے اوپر برسایا صوت عذاب کا کوڑا ان ربک اور بلا شک و شبہ تیرا پروردگار لبالمرصاد طاق میں رہتا ہے انسانوں کی سیرت طیبہ کے سلسلے میں جو بات بنیادی طور پر چل رہی ہے وہ ایک تو یہ تھی کہ قرآن پاک سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ نہیں کیا جا سکتا اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک کو الگ نہیں کیا جا سکتا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو قرآن پاک کے بغیر سمجھنا دشوار ہے اور اللہ نے قرآن پاک میں جن جن اقوام اور امتوں کا تذکرہ کیا ہے حتیٰ کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے مختلف ادوار کا جو ذکر کیا ہے تو ان کو کوئی بھی ذی شعور اور کوئی بھی کثرت سے تلاوت کرنے والا انسان قرآن سے سمجھ سکتا ہے یہ عرض کیا گیا تھا کہ قرآن پاک کا کوئی صفحہ ایسا نہیں ملے گا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی طرف اشارے کنائے اور بعض اوقات صراحتیں نہ ملتی ہوں کوئی صورت ایسی نہیں ملے گی جس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ منسلک نہ ہو جس صورت کا شان نزول دیکھیں جس صورت کی تفصیلات پڑھیں جس صورت کی تلمیحات پڑھیں جس صورت میں آیات کی تشریح اور تفہیم کے لیے مواد درکار ہو تو وہاں پر لا محالہ سیرت طیبہ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا اور دوسری بات جو اس کے بعد عرض کی گئی ہے اور جس سلسلے میں آج یہ اس سلسلے کا آخری بیان ہے کہ عربوں کے ہاں 2 قسم کی اقوام تھیں اور ان میں پہلی قوم عرب وہ تھے جو بائدہ کہلاتے تھے بائدہ کا مطلب یہ ہے کہ عربوں کی وہ قومیں جو دنیا سے بالکل مٹ گئیں اور ختم ہو گئیں اور ان کے حالات کو جاننے کے لیے کوئی مستند ذریعہ اب دنیا میں موجود نہیں ہے بس 3 ذرائع ہیں جن سے ان تک رسائی حاصل کی جاتی ہے قطع نظر اس کے کہ ان میں کون سا ذریعہ مشکوک ہے ایک تو قرآن پاک ہے
جس کے بارے میں ہمارا ایمان ہے اور جس نے یہ ثابت کیا ہے خود اپنے اندر سے کہ وہ اللہ کی قطعی ناطق کتاب ہے، اور اللہ نے جس قوم کے بارے میں جو کچھ فرما دیا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ جتنی اثری اشیاء برآمد ہو رہی ہیں، جتنی آثار قدیمہ کی چیزیں نکل رہی ہیں، وہ درجہ بدرجہ اس کتاب کی تصدیق کرتی چلی جاتی ہیں۔ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں جس قوم کا جہاں پر تذکرہ کیا ہے وہیں کے آثار قدیمہ نے بتایا کہ قرآن پاک نے بالکل سچ کہا ہے، تو ایک ذریعہ تو خود قرآن ہے کہ اللہ کبھی صراحت سے قوموں کا ذکر فرماتے ہیں، کبھی اشارتاً کہہ دیتے ہیں، اور ایسی ایسی اقوام بھی ہیں جن تک اب تک رسائی نہیں ہوئی۔ مثلا قرآن پاک میں یہ آیا ہے کہ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ، اور اللہ ہی کی ذات ہے جس نے عاد قوم کے اولین جو آثار تھے، اولین جو ان کے مورث تھے، دنیا کو آباد کرنے والے تھے، اللہ تعالی نے انہیں ہلاک فرمایا، ان کو خدا نے برباد کیا ان کی سرکشی کی وجہ سے۔ تو اب عاد اولا کون سے ہیں اس پر اب تک تحقیق جاری ہے، اور حتمی فیصلے لوگ نہیں کر پائے کہ آیا وہ عاد جس عاد کا تذکرہ کل آپ نے سنا ہے، یا یہ وہ عاد ہے جو اس سے بھی پہلے کہیں دنیا میں آباد تھی، اور اب تک دنیا کو پتہ نہیں چلا کہ اللہ نے اس چیز کا کیا ذکر کیا ہے۔ علی ھذا القیاس بہت سی چیزیں ہیں، تو ایک تو قرآن پاک ہے عرب باعدہ کے سلسلے میں، اور دوسرے وہ تورات اور انجیل ہے، اس میں بھی اس سے ملتی جلتی چیزیں آتی ہیں۔ تورات کو جس نے بھی پڑھا ہے مسلمانوں میں سے وہ جانتا ہے کہ بہت سے اس کے بیانات تورات کے ایسے ہیں جو قرآن پاک کی تصدیق کرتے ہیں، اور بہت سی تورات میں ایسی چیزیں ہیں جو مسخ ہو گئی ہیں اور قرآن کی تردید کرتا ہے۔ ہم کسی اور بائبل، تورات اور انجیل کا ذکر نہیں کر رہے، اسی تورات، انجیل اور بائبل کا ذکر کر رہے ہیں، اسی تلمود کا ذکر کر رہے ہیں جو اس 21ویں صدی کے آغاز میں بھی دنیا میں پائی جاتی ہے۔ اسی میں ایسی ایسی قصے، ایسی ایسی چیزیں مل جائیں گی جنہیں پڑھ کر انسان کا ایک ایمان والے اور باضمیر انسان کا اندر گواہی دیتا ہے کہ بلا شک و شبہ یہ نور ایک ہی چراغ سے ہے، اور یہ ایک ہی وحی ہے جو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی تھی، اور یہ وہی چیزیں ہیں جو خدا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بتائی تھیں، اور یہ وہی چیزیں ہیں جو قرآن پاک میں بیان کی گئی۔ کبھی آپ بائبل کھولیے اور اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ پڑھیے، اور پھر قرآن پاک کو بھی اس کے ساتھ رکھ کر پڑھیے، تو بائبل میں کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ قرآن حرف بحرف گویا کہ ان کی تصدیق کرتا ہے۔ وہاں جو خواب لکھا ہوا ہے اور قرآن پاک میں جو خواب بیان ہوا ہے تھوڑا ہی اس میں فرق ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ چیز ہے، بائبل بھی بتاتی ہے، تو یہ وہ بہت سے حصے ہیں جو ان اقوام کی، جن اقوام کے پاس یہ کتابیں تھیں ان کی تحریف سے محفوظ رہیں۔ تو اس لیے دوسرا حصہ تو وہ ہے ان اقوام کے حالات کی تک رسائی کا، اور اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو بعد میں لوگوں نے اس میں تحریف کی ہے، اپنے خاص مقاصد کی بنا پر وہ تحریف کی گئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں بہت جگہ پہ تحریف کی گئی ہے، تورات کو بدلا گیا ہے، اور محض اس لیے کہ کہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا عربوں کا جد اعلیٰ ہونا ثابت نہ ہو جائے۔ اسی طرح حضرت اسحاق علیہ السلام کی برتری حضرت اسماعیل علیہ السلام پر قائم رہے، وہ انشاءاللہ اس کی نشاندہی بھی ہو جائے گی جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آئے گا، اور جب بات یہ چلے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ علیہ السلام کون تھے اور یہ سارا معاملہ کیا تھا۔ تو تورات کی اور انجیل کے بیانات کی قرآن تصدیق بھی کرتا ہے، تردید بھی کرتا ہے، دونوں چیزیں۔ اور پھر تیسرا ذریعہ جو ان اقوام اور عرب باعدہ کے سلسلے میں رہ جاتا ہے وہ آثار قدیمہ ہے، اور آثار قدیمہ کے سلسلے میں
ہم نے یہ عرض کیا کہ وہ آثار قدیمہ تصدیق کرتے ہیں قرآن پاک کی، اور اس کی ایک مثال بھی دی تھی کہ فرعون کی میت اور لاش کے سلسلے میں دنیا میں کوئی کچھ نہیں جانتا تھا، اور اللہ تعالی نے بیان کیا کہ ہم اس کا جسم بچائیں گے تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے وہ عبرت کی نشانی رہے۔ تو اس لیے 20ویں صدی کے آغاز میں جا کر کہیں دریافت ہوا کہ فرعون کا جسم باقی ہے، اور پھر تصدیق کرنے والوں نے کی اور انہوں نے کہا یہ وہی ہے جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا مخالف تھا۔ قرآن پاک نے دیکھیے اب ان دونوں دعووں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک سے الگ کر کے نہیں سمجھا جا سکتا، اور صرف قرآن پاک کافی نہیں ہے اپنی خود سمجھ کے لیے جب تک کہ احادیث اور یہ چیزیں اس کے ساتھ نہ شامل کی جائیں۔ اللہ تعالی نے یہاں پر بعیدہ کا ذکر فرمایا ہے، عربوں کی ان اقوام کا جن تک پہنچنے کی اب کوئی رسائی نہیں ہے، کوئی وسائل نہیں ہے بجز ان 3 کے جو ہم نے آپ سے عرض کیے کہ ایک تو قطعی اور ناطق چیز ہے اللہ کی کتاب، اور دوسری جو ہے وہ مشکوک چیزیں، اور تیسری آثار قدیمہ جو اب جتنے بڑھتے جا رہی ہیں یہ چیزیں اتنا ہی قرآن کی تصدیق ہوتی چلی جا رہی۔ تو اللہ تعالی نے اس سورہ مبارکہ میں 30ویں پارے میں سورہ فجر کی ان ابتدائی آیات میں اللہ تعالی نے ان قوموں کا ذکر کیا ہے جو عرب بالکل دنیا سے مٹ گئے ہیں، اور اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ والفجر، اور ہمیں قسم ہے فجر کی۔ کون سی فجر ہے یہ؟ جس رات کو تمام راتوں سے افضل قرار دیا گیا ہے، اور وہ رات جو مزدلفہ والوں کے حق میں، جو مزدلفہ میں پہنچتے ہیں لوگ، اور صبح عید ہوتی ہے 9 ذی الحج اور 10 ذی الحج کی درمیانی رات، عرفات سے واپسی کے بعد اور مینا میں پہنچنے سے پہلے مزدلفہ میں جو رات گزاری جاتی ہے، اس رات کی خدا نے قسم اٹھائی ہے، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ والفجر، اس صبح کی قسم ہے، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم ہے۔ 10 راتیں کون سی؟ 9 راتیں جو اس سے پہلے گزر جاتی ہیں، اور 10ویں رات اس کو مکمل کرتی ہے۔ ذی الحج کے یہ جو ابتدائی 10 دن ہیں، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دنوں اور ان 10 راتوں کی فضیلت بیان کی، اور آپ نے فرمایا کہ ان 9 دنوں کا روزہ اللہ کے ہاں سب سے محبوب روزہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفلی روزے جو ہیں ان میں افضلیت ان کو قرار دی ہے، اور آپ نے فرمایا کہ ان میں سے ہر دن کا روزہ اللہ کے ہاں 1 سال کے نفلی روزوں کے برابر ہے، اور اس میں سے ہر ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر کے برابر۔ یہ جو 9 راتیں آتی ہیں ذی الحج کی، دنیا میں کہیں بھی آئیں، یہ نہیں ہے کہ صرف وہی جو حرمین شریفین میں اس وقت ہیں، بلکہ دنیا میں کہیں بھی یہ راتیں آئیں، سب کے لیے فرمایا ہے کہ وہ جو 9 راتیں اور وہ جو راتیں اور وہ جو دن ہیں، 10 راتیں اور وہ جو 9 دن ہیں، وہ سب کے سب اللہ کے ہاں اتنے افضل ہیں۔ تو فرمایا ولیال عشر والشفع والوتر، اور طاق کی قسم اور جفت کی قسم۔ یہ طاق اور جفت، یہ بہت سے مفسرین نے اس میں بہت کچھ لکھا ہے، لیکن کئی ایک نے یہ بھی لکھا ہے کہ رمضان کا آخری عشرہ مراد ہے، کہ رمضان کا آخری عشرہ جو ہے اس میں 10 راتوں کی جو اللہ نے قسم کھائی ہے طاق اور جفت کی، اس میں لیلۃ القدر بھی آتی ہے، اور اس کے علاوہ بھی جو راتیں ہیں جو طاق کے بجائے جفت ہیں، ان میں بھی عبادت خدا کے ہاں بڑا مقام رکھتی ہے۔ اور اللہ نے پھر فرمایا واللیل اذا یسری، اور رات کی قسم ہے جبکہ وہ گزر رہی ہو، رات گزر رہی ہو، اس رات سے اس رات کو بھی مراد لیا گیا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے لیے بلایا گیا تھا۔ تو یہ سب راتیں گویا کہ ایسی ہو گئیں جن میں تبرک ہے، جو برکت والی چیزیں ہیں، اور بعض حضرات نے اس پہ بحث بھی کی ہے، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس رات معراج میں بلایا گیا تھا، اس رات پہ اختلاف ہے، صحیح تاریخ کا تعین دشوار ہے۔ تو پھر اس رات سے وہ رات مراد لیتے ہیں جو عید کی رات ہے، یعنی رمضان گزار کے عید کی جو رات آ رہی ہے اس کو وہ کہتے ہیں کہ عید الفطر سے پہلے جو رات ہے اس کی قسم کھائی گئی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ حل فی ذلک قسم لذی حجر، اور جو لوگ عقل رکھتے ہیں نا ان کے لیے بڑی نشانیاں ان قسموں میں، سمجھنے والے سمجھیں کہ ہم نے اتنی قسمیں آخر کیوں کھائیں۔ ہجر
روکنے والی چیز عقل کو کہتے ہیں، کیونکہ عقل انسان کو برائی کے کاموں سے روکتی ہے. تو یہ فرمایا کہ لذی حجر، اور عقل جن لوگوں میں ہے ان کے لیے بڑی نشانیاں ان چیزوں میں سمجھنے کے لیے. سمجھنا کیا چاہیے کہ الم تر کیف فعل ربک بعاد، تم نے کبھی غور نہیں کیا کہ تمہارے پروردگار نے عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا. عاد کون سے ہیں؟ عاد یا تو عاد اولا مراد ہے، جن کا اللہ تعالی نے 27ویں پارے میں ذکر کیا ہے اور فرمایا کہ انہ اہلک عادا الاولا، اور اللہ ہی کی ذات ہے جس نے ہلاک کیا عاد اولا کو. اور یہ عاد اولا کون ہے؟ اب تک ان کے بارے میں رسائی نہیں ہو سکی. آثار قدیمہ والے کھودتے چلے جا رہے ہیں ان زمینوں کو، مگر پتہ نہیں چلتا اب تک کہ یہ عاد اولا کا اصل مصداق کون ہے. اور حضرت نے سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ نے ارض القرآن میں اس پہ بحث کی ہے، وہاں دیکھنا چاہیے. اور یہاں فرمایا ہے کہ عاد تو دوسرا یا عاد ثانیہ مراد ہے، اور عاد ثانیہ وہ ہیں جو حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم ہے، اور جن کے بارے میں کل تفصیل سے ذکر کیا جا چکا. وہ عاد جو قوم تھی اس میں ایک شاہی خاندان تھا، جیسے ہوا کرتا ہے شاہی خاندان الگ ہوتا ہے، اس کا نام تھا ارم. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ارم ذات العماد، اور ارم وہ جو قوم تھی یا جو وہ بادشاہ تھی وہ ستونوں والے تھے. اتنے اتنے اونچے ستون وہ بناتے تھے کہ ان ستونوں پر وہ کیا کرتے تھے، یا تو وہ چھتوں کی چھت ڈال دیتے تھے، اس کو رہائش کے لیے استعمال کرتے تھے، یا یہ کہ وہ ستون بناتے تھے، بڑے بڑے مینارے بناتے تھے اپنی عظمت دنیا کو دکھانے کے لیے. اور اتنے بڑے مینار تھے اور اتنی پرہیبت پرشکوہ وہ کاریگری تھی کہ خود اللہ ہی فرماتے ہیں کہ التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، اس جیسی تہذیب دنیا میں نہیں بنائی جا سکی، دنیا میں کہیں نہیں بنی. اس لیے جو آثار قدیمہ میں بھی جو وادیوں میں ان کی بلڈنگز کچھ باقی رہ گئی ہیں، وہ عرض کیا گیا تھا کہ 36 فٹ کی بلندی پر پہلی منزل جا کر پڑتی ہے. 36 فٹ پہ وہ چھت ڈالتے تھے اور 40 منزلہ عمارتیں تعمیر کرتے تھے. آپ دیکھیے وہ ٹاور جو بنتے ہوں گے وہ کتنے بڑے بڑے بنتے ہوں گے، اور پھر اس زمانے کی ٹیکنالوجی کیا ہوتی ہوگی. اللہ ہی جانتا ہے کہ اس دنیا میں کتنی مرتبہ ایسے قومیں بسی ہیں اور کتنی مرتبہ وہ پیوند خاک ہو گئی ہیں، ملیا میٹ ہو گئی ہیں، مٹ گئی ہیں، فنا ہو گئی ہیں، تباہ و برباد ہو گئی ہیں. اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ وہ ایسے ستون بناتے تھے. اور یہ مراد ہے اللہ تعالی کی کہ وہ ذات العماد قد آور تھے خود اتنے. یہ بھی بات نے کہا ہے کہ وہ اتنے قد آور تھے، لم یخلق مثلھا فی البلاد، کہ ان جیسی قوم، ان جیسی نسلیں پھر دنیا میں نہیں آئیں. یہ تو خیر ارتقاء کا بھی مسئلہ ہے کہ آہستہ آہستہ پہلے انسان زیادہ قد آور ہوتے تھے، پھر آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ہزاروں برس میں صحیح لیکن فرق پڑتا چلا گیا. تو یا تو یہ مراد ہے، مگر پہلے قول کو اکثر مفسرین نے ترجیح دی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ذات العماد انہیں قرار دیا گیا ستونوں والی قوم، اتنی پرشکو عمارات. وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اب یہ دوسری قوم ہے جس کا تیسری قوم کا بلکہ کہیے ذکر ہے یا چوتھی قوم کا ذکر ہے. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک قوم تھی، پھر اگر مراد لیں عاد اولا سے تو وہ کوئی ایک قوم تھی، دو ہو گئے. پھر یہ تیسری قوم عاد آئی ثانیہ، پھر چوتھی قوم ہے یہ سمود. اور اس کو فرما رہے ہیں کہ وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور سمود وہ قوم تھی جنہوں نے تراشی ہیں چٹانیں اور وادیوں میں، جہاں انہیں کوئی وادی نظر آئی، جہاں پہاڑ نظر آیا ہے وہاں پہ انہوں نے اس کو تراشا ہے. یہ آج کا موضوع ہے. دو اقوام بعیدہ کا ذکر کرنا مقصود ہے، ایک یہ قوم سمود اور اس کے بعد حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم. پھر یہ 4 امم بعیدہ ہیں جن کو بھول گئے. لوط علیہ السلام کی قوم تو پھر بھی تھوڑی سی تاریخ کے اس روشنی میں آ جاتی ہے، مگر اصل میں یہ جو قوم ہے قوم سمود، اس کے متعلق بھی کوئی پتہ نہیں چلتا. اور پھر اللہ تعالی نے فرمایا وفرعون ذی الاوتاد، اور فرعون جو کیلوں والا تھا، میخوں والا تھا. میخوں والا تھا کیا مطلب؟ یا تو یہ کہ وہ کیلیں گاڑ دیتا تھا، اپنے ساتھ فوجیں رکھتا تھا، خیمے رکھتا تھا. تو کیلیں گاڑی جاتی ہیں نا خیموں کے لیے، فوج کے اسباب اور سامان کے لیے خیمے لگائے جاتے ہیں، تو وہ کیلوں والا تھا.
اتنی زیادہ اس کے پاس خیمے ہوتے تھے، پورے پورے قافلے گویا کے لوگوں کے چلتے تھے، اور جہاں جاتا تھا جا کے وہ قبضہ کر لیتا تھا۔ اور کیا یہ مراد ہے اللہ تعالیٰ کی کہ وہ کیلوں والا تھا، وہ جب سزا دیتا تھا کسی کو تو اس کے ہاتھ پاؤں دیوار کے ساتھ، زمین کے ساتھ کیلیں ٹھونک دیتا تھا زندہ انسانوں میں، اور پھر ان انسانوں پر درندے چھوڑ دیتا تھا، تیر چلواتا تھا، کچھ کرتا تھا۔ یہ تباہی اور بربادی اس انسانیت میں، خود انسانوں نے انسانوں کا اتنا قتل عام کیا ہے، انسان نے انسان کو اتنا مارا ہے کہ اگر وہ ساری تاریخ درندوں کے سامنے آئے، شیر، چیتے، بچھو اور سانپ، تو وہ توبہ میں معاف کر دیے جائیں۔ انسان نے انسان کو اتنا برباد کیا ہے۔ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اور فرعون جو کیلوں والا تھا، الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ، اللہ نے فرمایا ان سب نے زمین میں سر اٹھایا، سرکشی کی شہروں میں، فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، اور اکثریت نے فساد برپا کر دی۔ فساد برپا کرنے والے فسادی ایک، اور جو خاموش اکثریت انہیں دیکھتی رہتی ہے اور ان کے خلاف نہیں بولتی، وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم تھی، یہ قوم سمود، جس کا تذکرہ ابھی آ رہا ہے کچھ تفصیل سے۔ ان میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ فنادوا صاحبہم، انہوں نے بلایا اپنے دوست کو اور کہا کام دکھاؤ، فتعاطی فعقر، وہ آیا اور اس نے اس اونٹنی کو مار ڈالا۔ تو جو دیکھنے والے تھے، جنہیں پتا تھا کہ یہ خدا کی طرف سے ایک معجزہ ہے، وہ کیوں نہیں بولے؟ تو اقوام کی اکثریت کی خاموشی اور برائی کو دیکھ کر چپ رہنا، وہ بھی خدا کے ہاں جرم ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے پوچھے گا نہیں، ظلم کو دیکھنا اور اس کی تردید نہ کرنا، یہ بھی تو ایک مستقل ظلم ہے۔ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، اللہ نے فرمایا ان کی اکثریت ایسی تھی جس میں انہیں فساد برپا کیا۔ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، اور تیرے پروردگار کے عذاب کا کوڑا ان پر برسا۔ اللہ کے کوڑے جب برستے ہیں نا تو قوموں کی جڑ اکھڑ جاتی ہے، اور اللہ کے کوڑے جب برستے ہیں تو مملکتیں دو دو تین تین ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتی ہیں۔ خدا کے عذاب کے کوڑے جب برستے ہیں تو قوم ایک دوسرے کو خود کھانے لگتی ہے، خانہ جنگی کا شکار ہو جاتی ہے۔ وہ مسلمان ہو تو مسلمان ایک دوسرے کو مارنے لگتے ہیں کہ خدا کے عذاب کا کوڑا جب پڑتا ہے، اور وہ خدا کافروں کو مسلمانوں پر مسلط کر دیتا ہے اور انہیں کافروں کے ہاتھ سے رسوا کرواتا ہے کہ خدا کے عذاب کی جب کوڑے پڑتے ہیں تو پھر خدا کے کوڑے ایسے ہی ہوا کرتے ہیں، وہ بڑا بے آواز ہوتا ہے، اور وہ صرف ان کو سمجھ میں آ سکتا ہے جو لوگ ان آثار کو دیکھ کر خدا کو یاد کرتے ہیں، جو آنکھیں کھلی رکھتے ہیں۔ اسی لیے ان دونوں اقوام کے ذکر میں آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ اس میں بڑی نشانیاں ان کے لیے جو متوسم ہیں۔ متوسم کا مطلب جو آثار اور قرائن کو دیکھ کے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ جس نہج پہ یہ آدمی اب چل رہا ہے نا، اس کا انجام آگے کو کیا ہوگا، یہ قوم جس ڈگر اور طریقے کو پکڑے ہوئے ہے اس کے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ اللہ نے پھر بڑی بنیادی حقیقت اللہ تعالی نے ارشاد فرمائی کہ ان ربک لبالمرصاد، اور تیرا پروردگار طاق میں ہے، گھات لگائے ہوئے۔ جیسے درے میں کوئی آدمی بیٹھ جاتا ہے نا خاموشی سے، اور وہ دیکھتا رہتا ہے کون گزرا، کیوں گزرا، کیسے گزرا، کہاں بیٹھا، کہاں اٹھا، کیا بات کی، اس نے کس طرف کو دیکھا، وہ ایک ایک چیز نوٹ کرتا رہتا ہے نا گھات میں بیٹھ کے، اور پھر جس دن اس کو رپورٹ دینی ہوتی ہے وہ ساری رپورٹ دے دیتا ہے کہ صاحب اتنے آدمی گزرے تھے، یہ حرکتیں ہوئی تھیں، ایسی چیز ہوئی تھی، اور پھر انسان سمجھ بھی نہیں پاتا اور گرفت کرنے والا گرفت کرتا ہے کہ میاں تم اس وادی سے گزرے تھے تو یہ حرکتیں کیوں کی تھی۔ ایسے ہی اللہ انسانوں کی گھات میں ہے، وہ نظر نہیں آتا لیکن وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کی سکون کیا ہے، اس کی حرکتیں کیا ہیں، خاموشی ہو تو یہ کیا سوچتا ہے، بات کرے تو کیسی بات کرتا ہے، ایک ایک چیز اس پروردگار کی نگاہ میں ہے۔ تو بس پھر جب وہ پکڑتا ہے تو ایسے ہی کوڑے پھر پڑا کرتے ہیں، اور ایسے ہی پھر اس کے اعمال کا انجام اسے دکھایا جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ سورہ فجر کی ابتدائی آیات جو ہیں
یہ وہ چیزیں ہیں جو عرب بعیدہ کے متعلق ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کا ذکر کیا ہے جن کے لیے اب بظاہر کوئی چیز باقی نہیں ہے. یہ جو قوم سمود ہے، عاد کے بعد مدینہ منورہ اور تبوک کا جو درمیانی حصہ ہے یہ یہاں پہ آباد تھے. کسی زمانے میں ویزا ملتا تھا حرمین شریفین کی زیارت کے لیے، بس اس کے علاوہ ویزا نہیں دیتے تھے. اور اب تو عام ہو گیا ہے ویزا کہ عرب سعودیہ میں کہیں بھی جایا جا سکتا ہے. تو مدینہ منورہ سے اگر تبوک کا کوئی سفر کرے گا تو اسے راستے میں یہ چیزیں نظر آئیں گی. وہ درمیانی حصہ الحجر کے نام سے، اب تک الحجر ہی کے نام سے ہے، اور مدائن صالح، حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی بستیاں، یہ سب کی سب چیزیں نظر آتی ہیں انسان کو. اور وہ جو پہاڑ ہیں وہ بھی نظر آتے ہیں جہاں پر یہ قوم آباد تھی. اور وہ قوم کرتی کیا تھی؟ پہاڑوں کو تراشتی تھی. ایک پورا پہاڑ ہے نا، نقشہ بنا لیتے تھے کہ اس میں کتنے کمرے بننے ہیں، ہال کتنے بننے ہیں، دروازے کتنے لگنے ہیں، کیا چیزیں ہیں. پھر وہ تراشنا شروع کرتے تھے، اس کو پتھر کو کاٹنا شروع کرتے تھے، اور اندر ہی اندر پتھروں کو وہ باہر پھینکتے جاتے تھے، تراشتے جاتے تھے. اور پتھر ہی کا چھت ہے، پتھر ہی کی دیواریں ہیں، پھر اوپر کی سٹوری بھی بن رہی ہے، اس سے اوپر بھی جا رہے ہیں. تو یوں پتھروں کے کمرے بنتے چلے جاتے تھے. اب بھی آثار قدیمہ جو وہاں پر ہیں ایسے بھی ہیں جو 200 اور 300 کمروں کے محلات، اتنے بڑے بڑے محلات یہ بناتے تھے سارے کے سارے قوم سمود والے. اور ابن بطوطہ یہاں سے گزرا، اور ابن بطوطہ نے اپنے سفر نامے میں بھی اس بستی کا تذکرہ کیا. اس نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ وہاں انسانی ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں. اور وہ ان علاقوں کا ذکر کرتا ہے کہ یہاں پہ بہت بری طرح ویرانی اور نحوست چھائی ہوئی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے موقع پر وہاں سے گزرے تھے. اور آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر جب تبوک کے موقع پہ ہوا ہے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے مسند احمد میں یہ روایات آئی ہیں، اور حدیث کی کتابوں میں بھی ہیں، لیکن مسند احمد میں کچھ تفصیل بھی ہے اس کی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سمود کے کنووں سے پانی بھرا اور آٹا گوندھ کر روٹیاں پکانے لگے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے اس پانی کے گرا دینے کا حکم دیا. اسی طرح جو ان سے ہنڈیاں پک گئی تھی اس کو بھی ختم کرنے کا حکم دیا. جو آٹا گوندھ چکے تھے اسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھینک دو. اور فرمایا یہ وہ بستی ہے جہاں حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پر عذاب نازل ہوا تھا. اور آپ نے فرمایا بالکل یہاں قیام نہ کرنا اور نہ یہاں کی کسی چیز سے فائدہ اٹھاؤ، اور آگے بڑھ کر اپنے خیمے لگاؤ. اور آپ نے فرمایا دیکھو کبھی ان آثار سے نہ گزرنا الا ان تکونوا باقین، مگر یہ الا ان تکونوا باقین مطلب مگر یہ کہ تم اللہ سے ڈرتے ہوئے روتے ہوئے گزرو. یہ جتنے آثار قدیمہ اور جتنی بھی اشیاء انسان دیکھتا ہے نا، دیکھنے والے کی نگاہ کاؤنٹیبل ہے کہ وہ کس طرح دیکھتا ہے. ایک آدمی دیکھتا ہے، وہ آثار کو دیکھ کر عبرت حاصل کرتا ہے، حکمت کی بات سوچتا ہے. اور ایک آدمی دیکھتا ہے تفریح کے طور پر، اور ایک آدمی دیکھتا ہے تاریخ کی معلومات کے طور پر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار یہاں سے اگر کبھی گزرنا پڑ جائے تو تم لوگ یہاں سے روتے ہوئے خدا کے خوف سے گزرو، اور ایسے نہ ہو آپ نے فرمایا کہ تم کسی عذاب میں مبتلا ہو جاؤ. دوسری روایت میں بھی آیا ہے مسند احمد میں ہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بستیوں سے خدا سے ڈرتے ہوئے اور عاجزی کرتے ہوئے گزرنا، اور کہیں ایسے نہ ہو کہ تم غفلت کی وجہ سے اس عذاب کے شکار ہو جاؤ جو عذاب کسی زمانے میں ان پہ آیا تھا. اور ایک اور روایت بھی اسی طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب الحجر میں داخل ہوئے تو ہجر کی بستیوں کو دیکھ کے آپ نے فرمایا دیکھو اللہ سے نشانیاں نہ طلب کیا کرو، اللہ تعالی سے معجزات نہ مانگا کرو. اور دیکھو اس قوم کو، انہوں نے خدا سے معجزہ مانگا تھا، اور ایک اونٹنی تھی وہ پہاڑ سے نکلی، اور اب تک فج الناقہ اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں سے اونٹنی آئی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے بتایا کہ یہاں سے وہ اونٹنی برآمد ہوئی تھی، فج الناقہ اسے کہتے ہیں. اور آپ نے فرمایا کہ اپنی باری پہ آتی تھی، کھاتی تھی، پیتی تھی، واپس چلی جاتی تھی. اور پھر جو اس کی باری کا دن نہیں تھا اس میں وہ اس قوم کو اپنے دودھ سے سیراب کرتی تھی، قوم کو دودھ پلایا کرتی تھی. مگر انہوں نے کیا کیا قوم سمود نے،
اس اونٹنی کو ہلاک کر دیا، مارا، تو نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے ان پہ چیخ کا عذاب مسلط کر دی. چنگھاڑ چیخ ایسی آئی کہ دل پھٹ گئے ان لوگوں کے اور وہ مر گئے. اور پھر اللہ تعالی کے عذاب سے گھروں کے اندر ہی مردہ ہو گئے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص تھا ابو رغال، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ بھاگا اس عذاب کو دیکھ کے، تبوک اور مدینہ منورہ کے درمیان جو علاقے ہیں یہاں سے بھاگا، اور وہ بادل جو تھا عذاب کا اس کے پیچھے لگ گیا، اور وہ بھاگا یہاں تک کہ مکہ مکرمہ پہنچا اور حرم میں جا کے اس نے پناہ دی. اور پھر وہ بادل عذاب کا اس کے انتظار میں رہا حتیٰ کہ وہ باہر نکلا جب خدا کے گھر سے، بیت اللہ سے، تو پھر اس پر عذاب آیا اور وہ برسا. مستدرک حاکم میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جب لوگوں نے اسے دفن کیا تو اس کے ساتھ سونے کی ایک چھڑی بھی دفن کر دی تھی. اور ابو رغال کی قبر لوگوں کو پتا تھی. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب ہم نے اس قبر کو کھودا تو اس میں سے واقعی سونے کی چھڑی بھی برآمد ہوگی. اور دوسری روایت میں بھی صرف اتنا ہی اختلاف ہے کہ اس میں یہ نہیں فرمایا کہ بادل عذاب کا پیچھے لگ گیا، بلکہ یہ آتا ہے کہ وہ حرم میں تھا خدا کے. درمیان کی بات چھوڑ کے اس روایت میں راوی یہ بیان کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حرم میں تھا، اس وجہ سے خدا کا عذاب بیت اللہ میں اس پہ نہیں آیا. جب وہ بیت اللہ سے نکلا ہے تو پھر خدا کا عذاب اس پہ نازل ہوا اور اس عذاب کو وہ شکار ہوا اور لوگوں نے اسے دفن کیا. حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے یہ تینوں روایات اپنی تفسیر میں نقل کی اور انہوں نے پھر اس کی توثیق بھی کر دی ہے. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کنواں بھی دکھایا لوگوں کو، اور آپ نے فرمایا یہ وہ کنواں ہے جس سے حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ اونٹنی پانی پیا کرتی تھی. اور آپ نے فرمایا اس کنویں کے علاوہ باقی جتنے کنویں ہیں ان سے جو تم نے پانی لیا ہے وہ سب کا سب ختم کر دو. اور ہوا اس قوم کے ساتھ یہ کہ جو گناہ یہ کرتے رہے وہ ساری قوم باقی یعنی قوم کا کچھ افراد گناہ کرتے رہے، باقی اس پہ چپ رہی، انہوں نے کوئی تردید نہیں کی. تو یہ جو خاموشی ہے گناہوں پر یہ اسی طرح تباہ کر دیا کرتی ہے. آپ دیکھیے اب اس تفصیل کے بعد اللہ تعالی نے قرآن پاک میں چند مقامات پر ذکر کیا ہے، وہ دیکھیے وہاں اللہ کیا ارشاد فرماتے ہیں. سورہ اعراف میں اللہ تعالی نے فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا. اب کوئی آدمی حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مرتب کرنا چاہے کہ وہ کہاں پیدا ہوئے تھے، زندگی کہاں گزاری تھی، کتنا عرصہ تک دنیا میں رہے، قوم کو عذاب آیا تو وہ کہاں تشریف لے گئے، کچھ نہیں ملتا. بس وہی بیانات ہیں جو قرآن پاک میں اللہ نے بیان فرما دیے ہیں، قطعی اور یقینی، اور کچھ مشکوک چیزیں جو آ گئی ہیں تورات میں، اور آثار قدیمہ کی کوئی بحث کوئی لکھے گا تو قیاس سے یا جس طرح بھی، مگر کوئی مستند سیرت ان کی مل جائے کچھ نہیں ہے. اور یہ اس کی دلیل ہے جو پہلے آپ سے عرض کیا گیا تھا کہ بجز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی کوئی شخصیت کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جس کی سیرت محفوظ ہو اور جسے آئیڈیل کے طور پر دیکھا جا سکے. رابندر ناتھ ٹیگور کا نام سنا ہوگا، بنگالی تھے اور انہیں نوبل پرائز بھی ملا تھا. تو رابندر ناتھ ٹیگور کا 1926 میں سفر ہوا اور وہ آ رہے تھے مصر وغیرہ سے، اور اتفاق سے اس جہاز میں سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ بھی تھے اور حضرات بھی تھے. تو انہوں نے ٹیگور سے بات کی اور کہا صاحب برہمو سماج جو ہے اس کی تعلیمات ساری کی ساری وہ ہیں جو موجودہ زمانے سے تعلق رکھتی ہیں، اور برہمو سماج جو ہندوؤں کا اور ان لوگوں کا ایک طبقہ ہے، ان کے ہاں جو مذہب ہے وہ تمام مذاہب کے جتنے بھی مذاہب ہیں ان کے بانیوں کو اچھا ہی کہتی ہیں. عیسائیت، یہودیت، اسلام، بدھ مت، کوئی بھی کسی بھی مذہب کے متعلق وہ کہتے ہیں ان کے بانی سب کے سب اچھے تھے، ان کے پیروکار جو تھے آگے وہ انہوں نے پریکٹس نہیں کی اس مذہب کی، لہذا وہ خراب ہو گئے. اور ان کے قوانین ایسے ہیں کہ جو بالکل عقل اور موجودہ دور سے تعلق رکھتے ہیں. پھر یہ برہمو سماج کا سارا قانون جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور برہمو سماج چل کیوں نہیں سکا، ہندوستان نے قبول کیوں نہیں کیا. سب لوگ اگر قبول کر لیں، ہندو جتنے ہیں
تو پھر تو بہت امن اطمینان شانتی سے وقت گزرے. تو رویندر ناتھ نے بڑا عمدہ جواب دیا. انہوں نے کہا یہ جتنا کچھ ہے نا یہ سب کا سب کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور اس کے پسے پشت کوئی شخصیت نہیں ہے جس کو دیکھ کر لوگ اپنی زندگی اس کی زندگی کی طرح بنائیں. انہوں نے کہا کوئی آئیڈیل نہیں. تو بات یہی ہے کہ جب تک کوئی شخصیت کوئی آئیڈیل نہیں ہوتا انسانوں کے سامنے، محض کتابیں قانون کی پڑھ کے وہ اخلاقیات اور وہ قوانین نافذ نہیں کیے جا سکتے. اسی لیے جن لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ خدا کے نیک بندوں کے ساتھ رہنا، ان کی صحبت کی کیا ضرورت ہے، خود ہی قرآن پڑھ لیں، خود ہی حدیث پڑھ لیں، خود ہی اس چیز کو سمجھ لیں، تو وہ پھر زندگی میں بڑا خلا باقی رہ جاتا ہے. ہوتے ہوتے وہ کتابوں کی ایک دنیا ہے جس میں بسنا شروع کر دیتا ہے، اور عملی زندگی میں چونکہ کہیں سے تربیت حاصل نہیں کی ہوئی ہوتی اور کسی شخصیت کو دیکھا نہیں ہوتا کہ اتار چڑھاؤ زندگی کے، تو اس شخصیت پہ کیا اثر پڑا، اس کے استقامت، اس کا یقین، اس کا توکل علی اللہ، اس کا مخلوق سے انقطاع، اس کا اللہ کے ساتھ تعلق، اس کا اللہ کے ہاں عاجزی اور زاری، اور لوگوں میں اللہ کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی اور اللہ کے دوستوں کے ساتھ دوستی، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اور خرید و فروخت اور کھانا پینا اور بود و باش اور رہائش. یہ سب کی سب چیزیں کتابیں تو عملاً نہیں بتاتی، عملاً تو کوئی فرد نہیں بتاتا ہے نا. تو جن لوگوں کی زندگی میں یہ خلا باقی رہ جاتا ہے کہ وہ کسی کی صحبت میں نہیں رہے ہوتے، کسی خدا کے اچھے بندے کی زندگی کو دیکھا نہیں ہوتا، تو یہ خلا پھر پر نہیں ہوا کرتا. پھر کتابوں سے جو کچھ حاصل ہوتا ہے وہ ایک الگ چیز ہے، مگر سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. اقبال نے جو کہا ہے وہ شعر پھر صادق آتا ہے. یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. تو اس لیے صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مرتب کرنا چاہیں کچھ پتہ نہیں. یہ ہے وہ چیز جو پورے یقین، اعتماد اور پوری بلا خوف تردید کہی جا سکتی ہے کہ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ایسے ہیں جن کی سیرت تاریخ کی پوری روشنی میں آئی ہے، جن کی نبوت پوری روشنی میں آئی ہے. وہی نہیں، ان کا خاندان اور ان کا نسب شریف اور ان کے جد اعلیٰ سب چیزیں پتہ چلتی ہیں کہ کس خاندان سے تھے، کہاں آئے تھے، بچپن کیسا گزرا، جوانی کیسی گزری، نبوت کیسی تھی، اس کے بعد کیا کیا چیزیں ہوتی رہیں. تو یہ ہے فرق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرتوں کہ وہ محفوظ نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا صالح علیہ السلام کو بھیجا. وہ بھائی تھے قوم سمود میں ان کے. قال یا قوم اعبدوا اللہ، انہوں نے کہا قوم والو اللہ کی عبادت کرو. ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا خدا نہیں ہے. قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تمہارے پاس بلا شبہ اللہ کی طرف سے واضح دلیل آ چکی. تمہارے پروردگار نے بالکل واضح یعنی بین دلیل تمہارے پاس بھیجی ہے. وہ کیا ہے؟ ھذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی ایک اونٹنی ہے. لکم آیتن، یہ تمہارے لیے ایک نشانی. اور آیات جو ہیں ان میں آپ دیکھیں گے کہ وہاں مطالبہ قوم کا تھا. انہوں نے کہا کوئی نشانی دکھاؤ جس سے پتا چلے کہ واقعی تم اللہ کے نبی ہو. اور چیزیں تو سبھی اللہ کی ہیں، لیکن اس اونٹنی کو اللہ تعالی سے خاص نسبت تھی. جیسے ہم بیت اللہ کا کہتے ہیں کہ اللہ کا گھر ہے، تو اللہ کا گھر کیوں کہتے ہیں؟ اس کو ایک خاص نسبت ہے بیت اللہ کو کہ اللہ تعالی کی تجلیات وہاں پڑتی ہیں اس گھر پہ. وہ تجلیات ہیں خدا تعالی کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ فرمائی ہیں، دیکھی ہیں، ہمیں بتایا ہے. ہم تو خدا کی ان تجلیات کو سجدہ کرتے ہیں، ان پتھروں کو تھوڑا ہی سجدہ کرتے ہیں جن پتھروں سے مشتمل وہ عمارت. تو اس لیے فرمایا کہ یہ اللہ کی ایک نشانی ہے. پتہ روحا، تم اسے چھوڑ دو. تاکل فی ارض اللہ، یہ اللہ کی زمین میں کھائے پیے گی. وہ اونٹنی کا یہ تھا کہ ایک دن وہ چرتی تھی اور پیتی تھی پانی، اور باقی دوسرا دن جو تھا وہ ساری قوم کے جتنے جانور تھے وہ چرتے تھے اور وہ اس کنویں سے پانی پیتے تھے. فلا تمسوہا، اور اسے نہ چھونا، بسوء، ان کسی برائی کے ارادے سے. فیاخذکم عذاب علیم، وگرنہ دردناک عذاب تم پر آ جائے گا. پھر انہوں نے ان کے اچھے دن یاد دلائے
اور انہوں نے کہا وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ، یاد کرو جب اللہ نے عاد کے بعد زمین پہ تمہیں بسایا. قوم عاد کا ذکر کل گزر چکا. حضرت ہود علیہ السلام کے بعد صالح علیہ السلام آئے ہیں. وَبَوَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور پھر کیا ہوا، سرزمین پر اس طرح تمہیں بسا دیا، ایسے ٹھکانہ دیا کہ وہ ٹھکانہ تتخذون من سہولها قصورا، جہاں جہاں پر زمین میں میدانی علاقہ ہے، قصوراً تم کیا کرتے ہو وہاں پر محلات تعمیر کرتے ہو. سہل کہتے ہیں نا آسان کو، سہل اور جبل دونوں ایک دوسرے کے مقابلے میں، جبل پہاڑ یعنی مشکل جگہ اور سہل آسان کو. اسی لیے حضرت سہل ابن عمر رضی اللہ عنہ جب تشریف لائے ہیں، یا سہیل ابن عمر حدیبیہ میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون آیا ہے اب کافروں کی طرف سے مذاکرات کے لیے؟ تو عرض کیا گیا کہ سہیل آئے ہیں. تو آپ نے فرمایا الآن سہل اللہ امرکم، اب اللہ نے کام آسان کر دیا. فعال لی ان کے نام سے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فعال لیا کرتے تھے. ان کے جد امجد جب فعال لینے بیت اللہ میں گئے تو انشاءاللہ اس موقع پہ ذکر کریں گے کہ شریعت میں فعال لینے کا تصور کیا ہے. تو انہوں نے کہا یہ جتنی آسان ہموار زمین ہے یہاں پر تم بنا لیتے ہو محلات. وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، اور پھر تم پہاڑوں کو تراشتے ہو اور ان میں بھی اپنے گھر بناتے ہو. فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ، اور دیکھو یہ اللہ کا تم پر احسان ہے، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. یہ آلاء اللہ جو ہے یہ ان قوموں کے وہ دن ہیں، قوموں کے وہ سال اور مہینے ہیں جن مہینوں اور سالوں میں قوموں پر خدا کے انعامات کی بارش برستی رہی. اسے آلاء اللہ کہتے ہیں. شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے جو اصطلاحات جو ٹرمز بتائی ہیں ان میں شاہ صاحب نے ایک جگہ آلاء اللہ کا ذکر کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ دن ہیں جن دنوں میں خدا کے انعامات بارشوں کی طرح برستے ہیں قوموں پہ. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور دیکھو ملک میں سرکشی کرتے ہوئے فساد نہ کرو. یہ تو ان کا پیغام تھا. سرکشی کیا تھی؟ لوٹنا لوگوں کو. سرکشی کیا تھی؟ ڈاکے. سرکشی کیا تھی؟ غربت اور امارت میں اتنا فرق کہ ایک جگہ اسی بستی میں لوگوں کو رہنے کی جگہ میسر نہیں ہے، اور ایک ایسا طبقہ ہے جو سینکڑوں کمروں کا مالک ہے، اور جو اتنا معاشی تفاوت ہے کہ وہ لوگ اپنی ضرورت کے مکانات کے علاوہ بھی بڑے بڑے محل تعمیر کر رہے ہیں. یہ اس سوسائٹی میں نقص آ گیا تھا کہ ایک طرف انسان کی پستی اور دوسری طرف انسان ہی ہیں ان جیسے، مگر ان کے پاس تعیشات کے اتنے سامان. یہ فساد، اور دوسرا یہ کہ ان میں شرک آ گیا. اب کیا ہوا، انہیں جواب کیا ملا ہے؟ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، ان کی قوم میں سے جو مغرور لوگ تھے، سربراہ لوگ تھے، بڑے لوگ تھے، یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے، جن کے پاس بڑائی تھی، دولت تھی، طاقت تھی. انہوں نے کہا للذین استضعفوا، انہوں نے جواب دیا انہیں جو لوگ کمزور تھے، جو ایمان لے آئے تھے، لمن آمن منہم، جو ایمان ان میں سے لے آئے تھے، اتعلمون ان صالحا مرسل من ربہ، تمہیں واقعی یقین ہے کہ یہ صالح جو ہے یہ اللہ ہی کی طرف سے آیا، خدا نے واقعی سے پیغمبر بنا کر بھیجا. قالوا انا بما ارسل به مؤمنون، انہوں نے کہا بلا شک و شبہ جس پیغام کے ساتھ وہ بھیجا گیا ہے ہم تو اس پر پورا یقین رکھتے ہیں. تم کہتے ہو ان کی نبوت کا، ہمیں پورا اس کا یقین ہے. قال الذین استکبروا، وہ جو بڑے تھے وہ بولے اور کہنے لگے انا بالذی آمنتم بہ، تم یاد رکھنا یہ جس چیز کے ساتھ تم نے اقرار کیا ہے نا، ایمان لائے ہو، کافرون، ہم اس کا انکار کرتے ہیں. فعقروا الناقۃ، اور انہوں نے کیا کیا، اونٹنی کو مار ڈالا. وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، اور اپنے پروردگار کے حکم کی نافرمانی کی، اللہ کے حکم کو ٹال دیا، اللہ کے حکم کو بھلا دیا. یہی چیز یہاں پر سورہ ہود میں بھی اللہ نے بیان فرمائی ہے. اللہ تعالی نے فرمایا ہے حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. اور پھر آلاء اللہ، وہ دن جو اچھے دن تھے انہوں نے آلاء اللہ اس کی یاد دلائی، اور انہوں نے کہا ہوا انشاکم من الارض، اللہ نے زمین میں تمہیں بسایا ہے. واستعمرکم فیہا، اور اللہ ہی نے تمہیں زمین میں ٹھہرایا ہے. یہاں پر خدا تعالی نے زمین میں تمہیں پیدا کرنے کے بعد بسا دیا ہے. فاستغفروا،
اللہ سے معافی مانگو، ثم توبوا الیہ، اور اللہ سے توبہ کرتے رہو، ان ربی قریب مجیب، میرا پروردگار تو تمہارے بہت پاس ہے اور ہر ایک کی دعاؤں کو وہ قبول کرنے والا ہے۔ تو تمہیں جو کچھ اس نے دیا ہے اس بنیاد پر خدا کی نافرمانی نہ کرو۔ جو شخص بھی اللہ کے کسی انعام کی بنیاد پر نافرمانی کرتا ہے نا، وہی ناشکرا ہو جاتا ہے۔ نافرمانی اللہ کی اس بنیاد پر کرنی کہ پہلے بھی تمنا کی کہ کہیں سے پیسہ مل جائے تو شرطیں لگائیں، جوا کھیلیں، کوئی خرابی ہو، وہ تو تمنا ہی تھی، پیسے جو نہیں تھے۔ اب جب پیسہ مل گیا تو پیسے کی وجہ سے خدا کی نافرمانی آ گئی، جوانی کی وجہ سے خدا کی نافرمانی آ گئی۔ خیال تھا کوئی دو چار آدمی ساتھ ہوتے تو فلاں آدمی کو تو بالکل تہ تیز کر دیتے، پھر سے مزہ چکھاتے۔ اس وقت دل میں خیال تھا، پھر بیٹے جب جوان ہو گئے تو ان کو ساتھ لے کے اسے مارنا شروع ہو گیا۔ تو جو خدا کا انعام ہو اس کو بنیاد بنا کر پھر خدائی کی نافرمانی کرنا، یہ ہے فساد۔ قالوا یا صالح قد كنت فینا مرجوا قبل هذا، لوگ بولے اور ان کا رے صالح تم تو ایسے شخص تھے جس سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں ہماری، اس سے پہلے تمہیں تو بڑی صلاحیتیں دی گئی تھیں، ہماری بڑی امیدیں وابستہ تھیں۔ اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، تم اس کی عبادت سے ان چیزوں کی ہمیں روکتے ہو جن چیزوں کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کرتے رہے ہیں۔ وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور ہم تو ان چیزوں کے بارے میں بالکل شک میں پڑ گئے ہیں جن کی تو دعوت دیتا ہے، خدا کی توحید کی، اس کی وحدانیت کی، توبہ کی، استغفار کی، اللہ کے سننے کی، اس کے قریب ہونے کی، اس کے دعاؤں کو قبول کرنے کی اور اس کے معاف فرما دینے کی، ان سب چیزوں میں ہمیں بڑا شبہ ہے۔ یہ خدا کی توحید ایسی چیز ہے اٹک جاتی ہے مشرک قوموں میں، اور شرک کرنے والے افراد میں اللہ کی توحید ایسی چیز ہے کہ خدا نے اسی پہ نجات کا دار و مدار رکھا ہوا ہے اور وہ نہیں اترتی حلق سے۔ حوث چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویر، ہر زمانے میں عبادت کی جاتی ہے بتوں کی، کبھی بت سامنے رکھ کے عبادت ہوتی ہے، کبھی چھپے ہوئے بتوں کی عبادت ہوتی ہے، اپنے نفس کی پرستش ہوتی ہے، عبادت ہوتی ہے۔ اسی لیے خدا نے کہا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کبھی تم نے غور کیا ہے اس شخص پہ جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا، یعنی جیسے اللہ کی بات ماننی چاہیے اس طرح وہ اپنے نفس کی بات ماننے لگ گیا۔ اور پھر ایک جگہ فرمایا واللہ اللہ علی علم، علم کے باوجود یہ شخص گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو علم آ جائے اور اللہ کی طرف سے قبولیت نہ ملے، یہ مستقل ایک گمراہی کی بنیاد بن جاتی ہے۔ اس لیے سب چیزوں میں اصل اللہ کا فضل ہے، انسان، اس کے اعمال، اس کا علم، اس کا مطالعہ، سب کی سب چیزیں اگر اللہ کا فضل شامل حال نہ ہو کچھ نہیں کہہ سکتا، کچھ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جماعت کی تربیت کی تھی اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کے فضل، اللہ کی خوشی کی تلاش ڈھونڈتے رہتے تھے کہ کس طرح اللہ کا فضل ہو سکتا ہے، کس طرح خدا کی عنایت ہو سکتی ہے۔ تو انہوں نے کہا ہمیں تو شک ہے اس چیز میں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا یا قوم ارائیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، میری قوم والو غور کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح دلیل آئی ہے، وآتانی منہ رحمتاً، اور اس نے مجھے اپنی رحمت سے نوازا ہے، فمن ینصرنی من اللہ ان عصیتہ، اور اگر میں ہی اللہ کی نافرمانی شروع کر دوں تو اللہ کی مدد پھر میرے ساتھ کیسے رہے گی؟ کون اللہ کے مقابلے میں میری مدد کرے گا اگر میں ہی خدا کی نافرمانی شروع کر دوں؟ کیوں کفر از کعبہ برخیزت کجا ماند مسلمانی، اگر کعبے سے ہی کفر پھیلنا شروع ہو جائے تو پھر اسلام کہاں جائے؟ اور اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہی خدا کی نافرمانی انہوں نے کہا میں شروع کر دوں تو اللہ کی گرفت سے مجھے کون بچا سکتا ہے؟ فما تزیدوننی غیر تخسیر، اور تم جو باتیں کر رہے ہو اپنی توقع کے مطابق وہ تو مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گی، یہ تو تباہی کی طرف تم مجھے لے کے جانا چاہ رہے ہو۔ فعقروہا، تو انہوں نے کیا کیا؟
اس اونٹنی کو مار ڈالا. فقال تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، انہوں نے کہا 3 دن اب تم اپنے گھروں میں رہو. یہ 3 دن انہوں نے گزارنے تھے. تیسری جگہ پھر یہ عذاب جو ہے کیسے آیا ہے اس کو تو ذکر کرتے ہیں. تیسری جگہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا ذکر کیا ہے. یہ ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزیں بیان کی. پہلا مقام جو ہے اس پہ انہوں نے کہا کہ تم زمین میں اپنے محلات بناتے ہو اور پھر پہاڑوں کو بھی تراشتے ہو. دوسری جگہ پہ انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ جو کچھ شک کا اظہار کر رہے ہو مت ایسے کرو، میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں. تیسرے مقام پہ دیکھیے اللہ کے کیا انعامات ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انہوں نے کہا وما اسألکم علیہ من اجر، سورہ شعراء میں. اور یہ جو میں تمہیں پیغام دے رہا ہوں نا اس میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا. ان اجریہ الا علی رب العالمین، یہ اجر میرا رب العالمین کے پاس ہے. اللہ ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار، وہ مجھے اس کا اجر دے گا، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے. یہ ہے وہ اخلاص کے ساتھ کام کرنا، اور یہ ہے وہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی مخلوق کو اللہ کی طرف بلانا. یہ جتنے اسلام کے مراکز تھے، یہ جتنے اللہ کے نیک بندے ہندوستان بر صغیر میں آ کے دنیا کے مختلف ممالک میں جا کے اسلام کو پھیلاتے رہے، لوگوں کو اللہ کے دین میں داخل کرتے رہے، دعائیں کرتے رہے، یہ سب کے سب نبوت کی اس چیز کے وارث تھے. شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت کی 2 قسمیں ذکر کی ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت وہ ہے جو حکومتوں کی صورت میں چلی، اور پھر کہتے ہیں دوسری خلافت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہے جو ان لوگوں نے چلائی ہے جنہوں نے منہج نبوت پر کام کیا ہے. تو نبوت کی منہج اور نبوت کا طریقہ اور نبوت کا راستہ، اس ذریعے سے جو لوگ کام کرتے رہے ہیں نا، وہ لوگ بغیر کسی اجر کے، بغیر کسی نفع کے اپنے کام میں لگے رہے ہیں، وہ اللہ کی طرف بلاتے رہے ہیں. یہ ان کا اخلاص تھا. انہیں کسی نے رد بھی کر دیا ہے اور کہا کہ آئندہ نہ آنا، نہیں ملنا تم سے، تو بھی وہ اللہ ہی کے لیے جاتے رہے ہیں، اس لیے کہ کسی کے منہ کے پیچھے کوئی تھوڑا ہی جاتا ہے. اللہ ہی کی وجہ سے تعلق رکھتے رہے ہیں. انقطاع ہوا ہے تو اللہ ہی کی وجہ سے، اور وصال ہوا ہے تو اللہ ہی کی وجہ سے. اتنا اخلاص بڑی مشکل سے آتا ہے، مگر صاحب کام وہی کرتا. اس اخلاص کے بقدر پھر لوگوں کو ہدایات دی جاتی ہیں، اس اخلاص کے بقدر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور نصرتیں بھی شامل ہوتی ہیں. انہوں نے کہا کچھ نہیں تم سے چاہیے. اتترکون فیما ہاہنا آمنین، تم مجھے یہ بتاؤ، حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ تمہیں یوں ہی خدا چھوڑے رکھیں گے؟ اللہ تعالیٰ یوں ہی چھوڑ دیں گے؟ فیما ہاہنا آمنین، جو چیزیں آج تمہارے پاس ہیں، کیا تم اسی طرح بے خوف زندگی بسر کرتے رہو گے اور یہ شرک اور یہ سب فساد جاری رہیں گے اور کوئی نہیں پوچھے گا تمہیں؟ فی جنات و عیون، ان باغات میں اور ان چشموں میں، وزروع، اور ان کھیتیوں میں، ونخل، اور ان کھجوروں کے جو باغات ہیں ان میں، طلعھا حضیم، اور جن کھجوروں کے بڑے نرم نرم خوشے ہیں. یہ دلیل ہے اس کی کہ بڑے باغات ہوں گے، ان کے کھیتیاں ہوں گی، کھجوریں ہوں گی. تو 4 درخت تو نہیں تھے جنہیں وہ ذکر کر رہے ہیں، سینکڑوں درخت ہوں گے، ہزاروں کی تعداد میں ایسی چیزیں ہوں گی، ساری کی سارے باغات اور سب چیزیں. تو انہوں نے کہا تمہیں خدا ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَرِحِينَ، اور تراشتے ہو تم پہاڑوں کو اور ایسے گھر بناتے ہو فرحین، تکلف کے ساتھ. یہ فرحین کا لفظ جو اللہ نے یہاں پہ ارشاد فرمایا ہے نا، جواب نہیں اس کا. فرحین کا مطلب عربی میں یہ ہے کہ ضرورت سے زائد جو چیزیں کی جاتی ہیں، ناز و انداز ہیں، ضرورت سے زائد تعمیر جو کی گئی. گھر بنانا تھا، بنا لیا، اب ایک اور گھر بناؤ، اب ایک اور گھر بناؤ، پھر اس گھر میں دروازے ایسے ہوں، پھر اس گھر میں بلا ضرورت اس کی آرائش و زیبائش کی جائے. اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ کہہ کے اسی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ انہوں نے کہا تم پہاڑوں میں گھر تراشتے ہو فرحین، جو بغیر ضرورت کے تکلف کے ساتھ بنائے جاتے ہیں، اور تکلف سے جو چیز بنتی ہے کیسے کیسے نقش و نگار ہوں. اب تک ان علاقوں میں جا کر دیکھیں جہاں خدا کا عذاب آیا ہے ان پہاڑیوں پر،
اوپر پہاڑ کے اوپر چوٹی سے لے کے اس کے دامن تک کھیل کھیل ہو گئے، بکھر گئے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں۔ صاف وہ گواہی دیتے ہیں کہ کسی زمانے میں اتنا شدید زلزلہ آیا تھا اور اتنا بھونچال تھا، اللہ کے عذاب نے ان 300-400 میل کے پورے علاقے کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھے۔ سب کی سب چیزیں وہاں سامنے نظر آتی ہیں۔ فرحین تکلف سے تم تراشتے ہو ان گھروں کو، فتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واتیون، اور میری بات مانو، ولا تطیعوا امر المسرفین، اور جو حد سے بڑھے ہوئے لوگ ہیں نا ان کی بات نہ مانو۔ خرابی ہے، حد سے بڑھ جانا یہ خرابی لاتا ہی ہے۔ اسراف جو ہوا، ضرورت سے زیادہ چیزیں اور ضرورت سے زیادہ تکلفات، الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون، انہوں نے کہا یہ لوگ فساد مچاتے ہیں زمین میں اور کوئی اصلاح نہیں کرتے۔ قالوا انما انت من المسحرین، انہوں نے کہا اچھا مسحرین، اب پتہ چلا تم جو ہو نا صالح علیہ الصلوۃ والسلام، تم پر تو اصل میں کسی نے جادو کر دیا، جو ایسی علیہ باللہ بہکی باتیں میں بتاتے ہو۔ ما انت الا بشر مثلنا، پہلی بات تو یہ ہے کہ تم ہم جیسے ہی ایک آدمی، تو تم میں کون سی ایسی بات ہے؟ پہلے تم سے کچھ امیدیں وابستہ تھیں تمہاری صلاحیتیں دیکھ کے، لیکن تم جب بڑے ہوئے ہو تو تم ہمارے ہی خداؤں سے ہمیں ورغلانے لگے ہو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تم ہم جیسے انسان دیکھنے میں یکساں ہوا کرتے ہیں، مگر رب کی نظر میں تو یکساں نہیں ہوا کرتے۔ اللہ کی نظر میں انسان ایسا بھی ہوتا ہے جس کی وجہ سے تباہی اور بربادی کے فیصلے ہو جاتے ہیں، اور انسان ایسا بھی ہوتا ہے جس کے متعلق اللہ نے کہا ہے کہ اہل مکہ عذاب مانگتے ہیں ہم سے بار بار اور ہم انہیں عذاب نہیں دے رہے۔ وَأَنْتَ فِيهِمْ، آپ جیسی محترم شخصیت جب تک موجود ہے اس شہر میں کیسے عذاب آ سکتا ہے؟ دیکھنے میں انسان برابر ہے نا، لیکن اللہ کی نگاہ میں تو ایسی چیز نہیں ہے۔ اس کے مطیع، اس کے فرما بردار اور اس کے نافرمان سب برابر ہو جائیں گے۔ فَأْتِ بِآیَةٍ، دوسری بات انہوں نے کہی کہ کوئی نشانی دکھا، ان كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر تم سچے۔ قَالَ هَٰذِهِ نَاقَةٌ، انہوں نے کہا یہ ہے ایک اونٹنی، لہا شربن، ایک دن یہ پیے گی، وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ، اور ایک دن مقرر کر کے تمہارے جانور پیا کریں گے۔ ہوا یہ کہ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ کیا نشانی چاہیے، تو انہوں نے کہا اس پہاڑ سے اونٹنی پیدا ہو جائے۔ ایسی بات تھی جو بظاہر ناممکن تھی، پہاڑوں میں رہتے تھے، پہاڑوں کی صنعت تھی، تراشتے تھے، یہ سب کام کرتے تھے، تو انہوں نے کہا یہاں سے اونٹنی پیدا ہو جائے۔ اور کچھ دیر گزری، یہ ساری ان روایات کا خلاصہ ہے جو مفسرین نے بیان کی ہیں کہ ایک اونٹنی آئی ان کے سامنے، اس نے بچہ بھی جنم دیا ان کے سامنے، تو وہ انگشت بدندہ تھے کہ یہ کیا ہوا، یہ تھا معجزہ۔ اب کچھ لوگ مان گئے اور انہوں نے کہا اس شخص کی مخالفت چھوڑ دو، یہ واقعی اللہ کی طرف سے ہے، مگر باقی جو سربراہ بردہ تھے نا وہ نہیں مانے، اور اس اونٹنی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اونٹنی قرار دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے کہا وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ، اور دیکھو اس اونٹنی کو کچھ نہ کہنا، اور اگر تم اسے کچھ کہو گے تو ایک بڑا دن آ جائے گا آفت کا، اس میں بہت آفت ہوگی۔ فَعَقَرُوهَا، اللہ نے فرمایا پھر انہوں نے اس اونٹنی کو ختم کر دیا۔ پھر ایک اور جگہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے وہاں ایک اور بات بھی کہی، حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں خدا کی طرف دعوت دی نا، تو اللہ فرماتے ہیں جب اس نے دعوت دی فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، تو دو گروہوں میں قوم بٹ گئی اور وہ دونوں ایک دوسرے سے جھگڑا کرنے والے تھے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا یا قوم لم تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنہ، تم لوگ آخر کیوں بھلائی سے پہلے برائیوں کو مانگتے ہو، کیوں تم ایسی باتیں کرتے ہو؟ قوم نے عذاب مانگنا شروع کر دیا، انہوں نے کہا تم سچے ہو عذاب آ جائے۔ ٹھیک یہی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آئی، قرآن نے بتایا ہے، اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ یہ کفار مکہ نے بیت اللہ میں آ کے دعا کی اور انہوں نے کہا اللہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری طرف سے ہے نا ہم پہ عذاب نازل کر دے۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ اگر یہ سچا ہے تو اس کے پیچھے چلنے کی توفیق دے،
انہوں نے کہا ہمیں برباد کر دے، عذاب علیم، دکھ درد والے عذاب میں مبتلا کر، اگر یہ شخص تیری طرف سے آیا ہے، سچا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا ہے ہم ان پہ عذاب بھیج دیتے، اسی وقت بھی ہو سکتا تھا، مگر آپ جیسی شخصیت ابھی موجود تھی مکہ مکرمہ میں، عذاب نہیں آیا۔ یہ انہوں نے کہا کیوں آخر تم برائیوں میں اتنی جلدی کرتے ہو؟ لولا تستغفرون اللہ، تم کیوں نہیں اللہ سے معافی مانگتے؟ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ قالوا طیرنا بک، انہوں نے کہا یہ منحوس قدم تیرے ہیں، تیری اتنی نحوست، وبمن معک، اور جو تجھ پہ ایمان لائے ہیں نا یہ ان کی نحوست ہے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا طائرکم عند اللہ، بری قسمت، بری چیزیں یہ بھی اللہ ہی کے بس کی بات ہے، اللہ کے قبضے میں۔ بل انتم قوم تفتنون، تم ایسی قوم ہو جنہیں جانچا جائے گا۔ فتنہ جانچ کے معنی میں، فتنہ آزمائش کے معنی میں، یعنی ایسی آزمائش ہوگی تمہاری جس سے پتا چل جائے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں نے غور نہیں کیا، ہم ہر سال انہیں 1 یا 2 بار آزمائش میں ڈالتے ہیں۔ فتنہ اس آزمائش کو کہتے ہیں جس میں انسان کا اپنے ایمان کو بچانا دشوار ہو جائے۔ اللہ نے کہا لوگوں نے غور نہیں کیا، ہر سال 1 یا 2 مرتبہ وہ اس فتنے سے گزرتا ہے، ہر آدمی، آزمائش ہوتی ہے ہر آدمی کی۔ انہوں نے کہا قوم والو تمہیں کیا ہوگا، آزمائے جاؤ گے، جانچے جاؤ گے۔ اب کیا ہوا؟ کان فی المدینۃ 9 رہط، اللہ نے فرمایا شہر میں 9 آدمی تھے۔ یہ اس میں ایک نئی بات فرمائی، یفسدون فی الارض، اور زمین میں فساد کرتے۔ یہ جو معاشرے میں قیادت ہوتی ہے در حقیقت عوام ہی تو اس سے قیادت کو بناتے ہیں، اور کون بناتا ہے؟ پیچھے جتھا ہوتا ہے، گروپ ہوتا ہے، لوگ اس کو سپورٹ کرتے ہیں، تب وہ قیادتیں سامنے آیا کرتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 9 آدمی تھے شہر میں جو فساد مچاتے تھے، ولا یصلحون، اور وہ کوئی اصلاح کا اچھا کام نہیں کرتے تھے۔ قالوا تقاسموا باللہ، وہ 9 آدمی جمع ہوئے اور انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ کرو کہ آپس میں قسمیں کھاؤ اللہ کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو مان کے ہی شرک کرتے تھے۔ یہی اہل مکہ بھی کرتے تھے، مکہ مکرمہ کے لوگ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے پھر شرک کرتے تھے نا۔ تو انہوں نے کہا تقاسموا باللہ، اللہ کی قسمیں کھاؤ، لنبیتنہ، کہ ہم راتوں رات جا کر صالح علیہ السلام پر پڑ جائیں، وَأَهْلَهُ، اور اس کے گھر والوں پر بھی، یعنی اس کا جو بھی صالح علیہ السلام کے ساتھ اب کتنے لوگ تھے، کون گھر والے تھے، کون سا قبیلہ تھا، کچھ پتہ نہیں۔ یہ ہے وہ سیرت جو تاریخ کی نگاہوں سے اوجل، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں وہاں بھی مشورہ ہوا تھا نا کہ رات کو جانا ہے اور رات کو شہید کر دیں گے۔ سب پتا ہے کہ کون کون گئے تھے، یہ بھی پتا ہے کہ رات کا کون سا حصہ تھا، یہ بھی پتا ہے کہ اپنی بستر مبارک پہ کس کو چھوڑ کے گئے تھے، اور یہ بھی پتا ہے کہ ان کے خاندان کے کون کون سے افراد تھے۔ اب تقابل کرے نا انبیاء علیہ السلام کی سیرت کا، تو یہ دعویٰ بلا خوف تردید کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ بس اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ واحد ہیں جن کی ساری سیرت محفوظ ہے، کچھ پتہ نہیں یہاں چلتا۔ انہوں نے کہا صالح علیہ السلام کو رات کو مارنا ہے اور ان کے گھر والوں کو۔ ثم لنقولن لولیہ، پھر جب ان کے وارث آئیں دعویٰ کریں تو کیا ہوگا؟ ما شہدنا مہلک اہلہ، ہم قسم کھا لیں گے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہمیں تو معلوم ہی نہیں کہ کب یہ تباہی ہوئی ہے، کس نے مارا ہے۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم بلا شبہ سچ کہتے ہیں۔ قسم کھائیں گے مکر جائیں گے، رات کو مار بھی دو، سارے کی ساری چیزیں کر دو۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا، اور انہوں نے ایک خفیہ تدبیر بنا لی کہ حضرت صالح علیہ السلام کو ان کے ماننے والوں کو مار دیں، ایک اونٹنی کو بھی مار دیں۔ 2 چیزیں معلوم ہوتا ہے، اونٹنی کو تو انہوں نے پہلے مارا ہے اور پھر حضرت صالح علیہ السلام کے لیے یہ چیزیں کی ہیں۔ ہوا کیا؟ اس انجام سے پہلے ایک اور جگہ دیکھیے، اللہ نے فرمایا وَأَمَّا ثَمُودَ، اور سمود کا ہم تمہیں ذکر بتائیں، فَهَدَيْنَاهُمْ، ہم نے انہیں ہدایت دی تھی۔ اس سے بڑی کیا ہدایت ہو کہ نبی علیہ السلام آئے تھے، حضرت صالح علیہ السلام ان کی ہدایت کے لیے آئے تھے۔ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ، انہوں نے کیا کیا؟
انہوں نے اندھا رہنا پسند کیا بنسبت آنکھیں ہونے کے، ہدایت پر گمراہی کو ترجیح دی۔ یہی چیز ہوا کرتی، قوموں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ راہ تباہی کی ہے، اس کے باوجود نفس کے ساتھ اتنی دوستی ہوتی ہے کہ وہ اندھے پن کو پسند کرتے ہیں۔ فاستحبوا العمى علی الہدی، اللہ نے فرمایا ہے کہ انہوں نے کیا کیا، اندھے پن کو ترجیح دی ہدایت پر، اور ہوا پھر یہ کہ انہوں نے سونٹنی کو قتل کیا، اور پھر اس کے بعد خدا کا عذاب آئے۔ آخری جگہ دیکھیے اللہ تعالی نے جو اس قوم کے لیے بیان کی ہے سورہ قمر میں، اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ فقالوا ابشرا منا، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے لوگ کہنے لگے کہ ہم جیسا ایک آدمی ہے، واحدن اکیلا ہے، نتبعہ ہم اس کے پیچھے چل لیں، اگر اس کے پیچھے چلیں گے تو انا اذا لفی ضلال، ہم بلا شبہ گمراہی میں پڑ جائیں گے، غلطی کریں گے، وسعور، اور ہم آگ میں داخل ہو جائیں گے۔ یعنی جتنا ناگوار ہوتا ہے آدمی کو آگ میں داخل ہونا، اگر اس نبوت کی پیروی کر لی تو جیتے جی مارے گئے، جیتے جی آگ میں داخل ہو گئے۔ اولقی الذکر علیہ من بیننا، ہمارے درمیان کیا یہی ایک شخص اللہ کو ملا تھا جس پر کیا کیا گیا، خدا نے ذکر نازل کیا، نصیحت خدا نے بھیجی۔ یہ لفظ آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی یہی لفظ ملیں گے۔ انہوں نے کہا طائفتین من القریۃ العظیم، اتنی بڑی حجاز کی بستی، اس میں دو بڑے شہر مکہ اور طائف، ان شہروں میں بھی ایک ہی شخص خدا کو ملا تھا جس پہ وحی آئی ہے، اور جبریل اور قرآن۔ اُلقی الذکر علیہ من بیننا، ہمارے درمیان بس یہ ایک ہی شخص ہے، بل ہوا کذاب، بلکہ اصل بات تمہیں بتائیں یہ تو بہت بڑا جھوٹا ہے، اشر، اور شیخیاں بگاڑتا ہے، جھوٹے دعوے کرتا ہے۔ کیا اچھا جواب دیا اللہ نے، اللہ نے فرمایا ہے سیعلمون غدا، ہم نے کہا صبح تمہیں پتا چلے گا کل، من الکذاب الاشر، کون سب سے بڑا جھوٹا ہے اور کون شیخیاں بگاڑتا ہے۔ یہ ہیں اللہ کے جوابات۔ انسان جب دعویٰ کرتا ہے اور حق کو جھٹلاتا ہے تو قدرت کی بھی کوئی زبان ہے نا، وہ بتا دیتی ہے کہ اب تمہیں پتا چل جائے گا۔ شام کہہ رہے تھے کہ یہ سب سے بڑا جھوٹا اور سب سے بڑا ایسا آدمی شیخیاں اور نبوت کے دعوے علیہ باللہ، اللہ نے فرمایا سیعلمون غدا، صبح ہوتے میں پتا چل جائے گا کہ کون سب سے بڑا جھوٹا اور کون اشر تھا۔ انا مرسل الناقۃ فتنۃ لہم، اور ہم نے اونٹنی کو بھیجا جو ان کے لیے آزمائش تھی، اور اس آزمائش میں ہم نے کہا فرتقبہم واصطبر، تم لوگ بس انتظار کرو، واصطبر، سہتے رہو ان کے تانوں کو، یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں تم برداشت کرتے رہو۔ وَنَبِّئْهُمْ، اور ہم نے کہا صالح علیہ السلام سے کہ اس اپنی قوم کو بتانا، ان الماء قسمۃ بینہم، پانی تقسیم کر دیا ہے، کل شرب محتضر، ہر کوئی اپنی باری پہ آئے گا۔ اونٹنی کی باری ہے وہ اس دن آ کے پانی پی لے، اور تمہاری باری ہے جانوروں کی، تم ان کو بھیج دو۔ فنادوا صاحبہم، انہوں نے بلایا اپنے دوست کو، ہوا یہ کہ مل بیٹھے، وہی جو بات کی ہے نا، 9 آدمی، انہوں نے کہا راتوں رات اس کو قتل کر دو، اور پھر اس کے بعد جب اس کے وارث دعویٰ کریں گے تو قسمیں کھا جاؤ کہ ہم تو اس موقع پہ تھے ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں۔ فنادوا صاحبہم، پہلا کام انہوں نے حرکت یہ کی کہ اللہ نے فرمایا انہوں نے بلایا اپنے دوست کو، ان میں سے ایک نے یہ بیڑا اٹھا لیا، اس نے کہا میں اس اونٹنی کو ختم کر دیتا ہوں۔ فتعاطا، وہ آیا، اور پھر کیا ہوا، فعقر، اس نے کاٹ ڈالا، اونٹنی کو ذبح کر دیا۔ فکیف کان عذابی ونذر، پھر دیکھو کیسا میرا عذاب ان پر پڑا، ونذر، اور کیسے ہم ڈراتے تھے انہیں۔ انا ارسلنا علیہم صیحۃ واحدہ، ہم نے ایک چیخ ان کے لیے بھیج دی، بس یہ تھا خدا کا عذاب۔ 3 دن آیا، پیچھے گزر چکا نا، انہوں نے کہا 3 دن تم انتظار کرو گے۔ 3 دن جب انتظار کرنا پڑا تو پہلے دن ان کے چہرے پیلے پڑ گئے، اور دوسرے دن سرخ ہو گئے، اور تیسرے دن سیاہ ہو گئے جس دن اللہ کا عذاب آنا تھا، اور یہ اپنے گھروں میں سوتے کے سوتے رہ گئے، بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے۔ اتنے شدید زلزلہ آیا زمین میں، اور چیخ اتنی تیزی سے کسی نے آواز اس میں لگائی ہے کہ سینے پھٹ گئے، دل پھٹ گئے، اور قرآن نے ایک جگہ کہا ہے کہ وہ اس طرح اوندے منہ پڑے ہوئے تھے جیسے کھجور کے تنے کاٹ کے ڈال دیے جاتے۔ علیہ باللہ فرمایا
صیحۃ واحدہ، ایک چیخ بس تھی، فکانوا کحشیم المحتضر، اور انہیں ایسے کر دیا جیسے کہ باڑ ہوتی ہے نا کانٹوں کی، اس کو کوئی روند کے چلا جائے، ایسے تباہ کر دیا اللہ نے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پر فرمایا ہے کہ کیا ہوا، فاخذہم العذاب، انہیں عذاب نے لے لیا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم، تم دیکھو وہ جو خفیہ تدبیریں کر رہے تھے، بیٹھ کے پلان بنا رہے تھے کہ کیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنا ہے، انا دمرناہم وقومہم اجمعین، ہم نے انہیں اور ان کی قوم کو اٹھا کر پھینک مارا۔ فتلک بیوتہم خاویۃ بما ظلموا، لوگوں یہ ان کے گھر ہیں جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا تھا، اب تک وہ گھر باقی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو زیادہ نمایاں ہوں گے، آج سے 1500 برس قبل سب جانتے تھے۔ اللہ نے فرمایا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعلمون، لوگوں بڑی نشانی ہے اس قوم کے لیے جو اس کو سمجھنا چاہے۔ ایک اور مقام پہ فرمایا کہ فاصبحوا فی دارہم جاثمین، اور وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے ہوئے رہ کے، اس چیخ نے تباہی پھیر دی۔ فتولا عنہم، اور حضرت صالح علیہ السلام نے منہ پھیرا ان سے، چلے کنارہ کش ہو گئے۔ وقال یا قوم، انہوں نے کہا میری قوم والو، لقد ابلغتکم رسالۃ ربی، میں اپنے پروردگار کا پیغام تمہیں پہنچا چکا تھا، ونصحت لکم، اور جو اچھی بات تھی میں تمہیں بتا چکا تھا، ولکن لا تحبون الناصحین، تم نصیحت کرنے والوں کو خود ہی پسند نہیں کرتے۔ کیسی حسرت کی بات ہے، اور کس حسرت سے، کس دکھ سے اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہی ہوگی، جو ساری زندگی اپنی قوم کے لیے، اصلاح کے لیے، ان کے عقیدے کے لیے محنت کرتا رہا، اور اس کے سامنے اس قوم کو عذاب مل گیا، اور وہ جب پلٹے ہیں تو وہ یہ کہہ کے اپنی جگہ سے ہٹ گئے، انہوں نے کہا میں کیا کہوں، میں تو تمہیں نصیحت کرتا رہا مگر تم لوگ نصیحت کو پسند نہیں کرتے۔ یہ ہوا ہی کرتا ہے کہ جس شخص کی، جس فرد کی اور جس قوم کی شامت آتی ہے نا، وہ اللہ کے اچھے بندوں کو مذاق سمجھتی، وہ حق کی جو ہے مخالفت اس کو بہت آسانی سے لیتی۔ قوم چپ رہی، کچھ لوگ تھے، 9 اللہ نے ذکر کیا ہے، باقی قوم کیوں تباہ ہو گئی؟ اس لیے کہ وہ اس گناہ پہ خاموشی سے تائید کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا 2 بدبخت اس دنیا میں، اشقا، سب سے بڑے بدبخت، قرآن نے کہا ہے اذن باسا اشقاہا، جب ان میں سب سے برے مقدر والا اٹھ کے کھڑا ہوا اور اس نے اس اونٹنی کو مار ڈالا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی، ایک وہ ہوگا اور ایک وہ ہوگا جو تمہیں شہید کر دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے اپنی وفات سے کچھ پہلے، کہتے تھے مجھ سے کہا گیا ہے کہ میری یہ داڑھی میرے سر کے خون سے رنگ دی جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ اس امت کا بدبخت وہ ہوگا جو تمہیں شہید کر دے گا۔ ان کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بھی شقی کہا ہے جو ان کا قاتل ہے، اور اس کو بھی شقی کہا ہے بدبخت۔ اس سے بڑی بدبختی کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کی نشانی سے ان لوگوں نے اپنے خون سے ہاتھ رنگ لیے، خدا کا عذاب آیا ہے، اور اب بھی اگر جانا اور کوئی دیکھے تو اس جگہ کو دیکھے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں وہ پہاڑ، وہ عمارتیں اپنی جگہ پر قائم ہیں، دراڑیں پڑ گئی ہیں ان میں، کوئی تعویل اس کی نہیں ہو سکتی سوائے اس کے کہ یہاں کسی زمانے میں زلزلہ آیا ہے، یا آواز کی فریکوینسی اتنی تیز ہو گئی تھی کہ لوگوں کے دل پھٹ گئے، مر گئی ساری کو۔ یہ خدا کا عذاب ہے، ایسے آتا ہے۔ باعدہ میں سے دوسری اور آخری قوم جس کا ذکر کرنا ہے، اگرچہ اس کا کچھ نہ کچھ تو تاریخ میں ذکر آتا ہے، مگر اس کے باوجود ایک اعتبار سے یہ لوگ بھی یوں سمجھ لیجئے کہ ساری تاریخ ان کی متعین نہیں، اور آخری ہیں یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس کا اس وقت جن کا تذکرہ کرنا مقصود ہے۔ ان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، بلکہ پہلے ابراہیم علیہ السلام ہے ان سے بھی، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام تک نبوت پھر پہنچی ہے۔ عاد اور سمود اور یہ قومیں غرق ہوتی چلی گئیں، ان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باری ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے آگے سلسلے چلے ہیں۔ ایک سلسلہ ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام تھے، انہیں مقرر کر دیا تھا حضرت لوط علیہ السلام کو اردن کے علاقے میں کہ یہاں تم دین کا کام کرو۔
اپنے ایک بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کو فلسطین میں مقرر کر دیا تھا ابراہیم علیہ السلام، پھر خود بھی رہے اپنے اس بیٹے کے پاس اور وہیں ان کا انتقال ہوا اور سب چیز. اور تیسرے بیٹے جو تھے، تیسرا مرکز جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قائم کیا تھا، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے. یہ جد امجد تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اب آگے بات وہاں سے شروع ہوتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، پھر ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام آئے، پھر اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے نابت آئے، پھر کتنی قرنیں گزری، وہاں پہ کیا ہوا، زمزم کا کنواں تھا، اور پھر کس جگہ پر پہنچ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلا دیا. آپ نے فرمایا بس اسماعیل علیہ السلام کے بیٹوں میں یہاں تک ہمارا نسب محفوظ ہے، اور اس کے بعد کچھ پتہ نہیں ہے کہ اسماعیل اور اس کے درمیان کتنی نسلیں. البتہ اس پہ سب کا اتفاق ہے کہ عدنان پہ پہنچ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، اور عدنان یقیناً حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ تو انشاءاللہ آئندہ نشست میں کریں گے. یہ ایک قوم ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ہی ان پہ عذاب آ گیا. تو ترتیب میں تو پہلے ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کی وجہ سے، اس تذکرے کی وجہ سے اس قوم کا تذکرہ ان سے پہلے کیا ہے. تو یہ قوم جو ہے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ہے. ابراہیم علیہ السلام کے دو بھائی تھے، بائبل میں آیا ہے، مورخین نے بھی ذکر کیا ہے، لیکن قرآن و حدیث میں کہیں نہیں آیا. کہتے ہیں کہ ان کے دو بھائی تھے نحور اور ہاران. اور نحور اور ہاران یہ دونوں بھائیوں کا کیا مذہب تھا، کیا عقیدہ تھا، کوئی پتہ نہیں چلتا. بس اتنا پتہ ہے کہ ہاران کے بیٹے تھے حضرت لوط علیہ السلام. اور قرآن نے اتنا ذکر کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب لوگوں کو توحید کی دعوت دی تو فآمن لہ لوط، حضرت لوط علیہ السلام ان پہ ایمان لے آئے. قرآن یہ لفظ کہہ کے کہ فآمن پس ایمان لائے حضرت لوط علیہ السلام ان کے پیغام پہ، یہ کہہ کے لفظ قرآن نے اصل میں تردید کی ہے بائبل کی، کیونکہ انہوں نے ایمان لانے کے بعد ہجرت کی، اور ہجرت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں سدوم کا علاقہ ارشاد فرمایا کہ وہاں جا کے کام کرو. بائبل میں یہ آتا ہے کہ چچا اور بھتیجے کا ہو گیا جھگڑا، اور جھگڑا ہو گیا تھا چراگاہوں پہ. دونوں نے ریوڑ پال رکھے تھے، چراگاہوں پہ جھگڑا ہوا، اور جھگڑے میں یہ نکل گئے سدوم کی طرف اور حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین کی طرف. حالانکہ قرآن و حدیث میں اس بات کی تردید آئی ہے. اللہ کی یہ کتاب تو بتاتی ہے کہ انہیں اللہ نے نبوت سے فائز فرمایا حضرت لوط علیہ السلام. یہ نہیں ہے کہ وہ جھگڑے کے بعد گئے تھے، بلکہ اللہ نے انہیں نبوت دی. تو ابراہیم علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ یہ علاقہ جو ہے آپ کے کام کرنے کی جگہ ہے. تو چچا اور بھتیجے میں یہ جو بائبل کی غلطی ہے، اس کو قرآن نے یہ کہہ کے رد کر دیا کہ فآمن بہ لوط علیہ السلام ایمان لائے، پھر انہیں ہجرت کی، پھر اردن کے مشرق میں چلے گئے. مشرقی حصہ اردن کا سدوم یہاں ایک بستی تھی، اور اب تک اس کے آثار اس اعتبار سے ہیں کہ وہاں پر ڈیڈ سی ہے، اور وہاں اب تک اتنی تباہی ہے، دیکھا ہے، خود جا کر دیکھا ہے اس جگہ کو، اور اتنی ویرانی کے اثرات ہیں کہ وحشت ہوتی ہے ان علاقوں کو دیکھ کے. اب بھی واقعی جیسے خدا کا عذاب حقیقتاً تو آیا ہی تھا، لیکن اب تک جیسے اس کے آثار. افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پہ جنہوں نے وہاں پکنک پوائنٹ بنا لیے ہیں. مسلمانوں کا ملک ہے اور لوگ جا کے پکنک مناتے ہیں، اور ہوٹلز اور یہ چیزیں، اور بالکل تباہ شدہ علاقہ ہے. وہ سمندر نظر آتا ہے سارا، اور اتنا پانی اس کا نمکین ہے، اتنا کھارا ہے کہ کوئی زیرو چیز اس میں جا نہیں سکتی. کوئی چیز پھینک دے تو مر جائے، ایسی تباہی ہے وہاں. 4 بڑے بڑے شہر تھے ان کے، اور بھی امورا، اور اسی طرح زاغر ایک شہر تھا، اور ادما ایک شہر تھا. بہت بڑی بستی تھی، اور وہاں سب یہ لوگ رہتے تھے. اور ہوا یہ کہ حضرت لوط علیہ السلام جب وہاں گئے ہیں تو اس قوم میں بظاہر ایک خرابی تھی، اور وہ یہ کہ وہ جنسی اعتبار سے بے راہ روی کے شکار تھے. اور قرآن نے اس طرف اشارہ بھی کیا. اللہ تعالی نے فرمایا کہ من قبل کانوا یعملون السیئات، اس سے پہلے بھی یہ گناہ کے کام کیا کرتے تھے. تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام جو وہاں گئے ہیں خدا نے اس اصلاح کے لیے بھیجا تھا. اور ایک اشارہ قرآن کا ایسا بھی ہے 27ویں پارے کے شروع میں،
جس میں یہ آیا ہے کہ ہم نے وہاں پر ان کو بچا لیا جو ایمان والے تھے. تو اس سے بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قوم میں شرک بھی تھا. لیکن قرآن نے زیادہ زور جس پہ دیا ہے وہ اس گناہ پر دیا ہے جو ان کے ہاں تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوطن اذ قال لقومہ، اور حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر کیجئے جب وہ اپنی قوم کے پاس وہاں گئے ہیں تو انہوں نے کہا اتاتون الفاحشۃ ما سبقکم بها من احد من العالمین، تم ایسے فحش کام میں مصروف ہو گئے ہو ما سبقکم بها من احد، آج تک اس کائنات میں کسی نے یہ کام نہیں کیا، اس مکروہ اور گندے کام. اور حقیقت بھی یہی کہ دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، اس قوم سے پہلے اس گناہ کا وجود نہیں تھا، اور اس قوم کے ساتھ دو قومیں بسور آ کے ملی ہیں. یا تو یونان کے فلاسفہ ملے ہیں کہ فلسفی جو ان کے قدیم تھے وہ ان چیزوں کو اپریشیٹ کرتے تھے، وہ اسے بڑا بہادری اور بڑی مردانگی سمجھتے تھے، اور یا پھر اس تباہی میں موجودہ دور میں جو چیزیں ملی ہیں سو وہ موجودہ یورپ اور امریکہ اور جرمنی اور ان کے لاکھوں کے اجتماع اور ان کے پوری شہروں کی آبادیاں، بس یہ دو قومیں اور مل گئیں. یہ بے راہ روی اس قوم میں تھی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں ذکر کیا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے جا کر یہ کہا. ایک چیز قرآن نے اور بتائی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے کہا کہ فی نادیکم المنکر، تم کیا کرتے ہو، انکم لتاتون الرجال، تم مردوں کے ساتھ ایسے بری حرکتیں کرتے ہو، وتقطعون السبیل، اور لوگوں کی راہ ختم کرتے ہو. راہ ختم کرنے سے مطلب یہ ہے، ایک تو مفسرین کہتے ہیں ڈاکے ڈالتے تھے، اور اس کی تشریح جو ہے وہ بائبل میں بھی ایک جگہ ہے. بائبل میں اس کا بڑا تفصیلی بیان ہے. بائبل میں تو آتا ہے کہ جو یہاں جاتا تھا اس کے کپڑے اتار لیتے تھے، ننگا کر کے شہر سے نکال دیتے تھے، بیچ دیتے تھے کپڑے اس کے. یہاں تک آتا ہے وہاں پہ، اللہ ہی جانے وہ بیانات کس حد تک سچے ہیں، مگر وہ شریعت سے ٹکراتے نہیں ہیں، اس لیے ہم نقل کر رہے ہیں کہ انہوں نے وہاں لکھا ہے کہ ایک آدمی آیا اور اس نے پتھر مارا، ایک سدومی نے، اس قوم کے آدمی نے پتھر مارا، اس کا خون بہنے لگا، تو اس کے پاس چلا گیا، پکڑ لیا اور کہنے لگا جو میں نے تمہیں پتھر مارا ہے اس کے پیسے نکالو. اس نے کہا تم نے مجھے زخمی بھی کیا ہے، مارا بھی ہے، پھر پیسے بھی مانگتے ہو. اس کا بالکل پیسے نکالو ورنہ میں جبرن تمہارا مال لے لیتا ہوں. اور اسے وہ لے گیا قاضی کے پاس. تو قاضی کو کہا جو بھی تھا حکمران کیجیے، فیصلہ کیجیے، اور میں نے اسے پتھر مارا ہے، اس کے پیسے مجھے دلا. تو اس نے کہا بھی تم اتنے پیسے دو اس کے، اس نے کام کیا ہے، زمین سے پتھر اٹھا کے مارا ہے. تو کہتے ہیں لکھا یہ ہے کہ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور زور سے قاضی کو دے مارا، اور اس نے کہا تم بھی میرے پیسے ادا کر دینا اور میری بجائے اس کو دے دو، اور بھاگ گئے. قرآن نے صرف اتنا کہا ہے اس معاملے میں کہ تقطعون السبیل، تم لوگوں کی راہ ختم کرتے ہو. اور مفسرین نے اس کا ایک اور ترجمہ تفسیر بھی کیا. وہ کہتے ہیں تقطعون السبیل کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں کی نسل کو ختم کرتے ہو، کیونکہ نسل انسانی کی افزائش مرد و عورت سے، اور تم جو حرکت کر رہے ہو اس سے تم لوگوں کے حقوق کو پامال کر رہے ہو، اس خاتون کے جس کا ساتھ تعلق سے اس آدمی کی نسل آگے کو بڑھتی. اپنی خاتون جو بھی ہوتی اس سے نسل انسانی آگے کو فروغ پاتی، ان عورتوں کی حقوق کو مار رہے ہو، اس کو اس چیز میں مبتلا کر رہے ہو کہ جس کی وجہ سے یہ انسان آئندہ کسی کام کا نہیں رہے گا، اس میں عورتوں جیسی حرکتیں پائی جائیں گی، ایسی چیزیں شروع ہو جائیں گی. فتاتون فی نادیکم المنکر، سورہ عنکبوت میں اللہ نے فرمایا، اور یہ کہا کہ تم اپنی مجلسوں میں اہل و عیال کے سامنے سب کو بٹھا کے ایسے فحاشی کے کام کرتے ہو. تم کر کیا رہے؟ باغات تھے بڑے بڑے، اور اتنے بڑے بڑے باغات تھے. یہ صدوم شہر جو تھا، جو تباہی کے بعد اب اس کے آثار بھی جو برآمد ہوئے کہ میل ہا میل تک باغات تھے، چشمے تھے، سمندر کے کنارے تھا، پانی کی فراوانی تھی، اور وہ باغات ان کی انہی عیاشیوں کے مراکز تھے. ایسے تباہ لوگ تھے. تو اللہ تعالی نے پھر ان کا علاج بھی یہی کیا، یعنی ایسی خراب حالت ہو گئی تھی کہ آپ اندازہ کیجئے. اللہ تعالی نے فرمایا ما کان جواب قومہ الا ان قالوا، اس قوم کے پاس کوئی جواب نہیں تھا لوط علیہ السلام کو دینے کے لیے سوائے ایک بات کے کہ ان کا اخرجوہم من قریتکم، انہیں نکالو لوط کو اور اس کے ماننے والوں کو اپنی بستی سے، انہم اناس یتطہرون، یہ لوگ پاک رہنا چاہتے.
کوئی حد ہے اس معاشرے کی تباہی کی کہ جہاں پاک رہنا جرم بن جائے اور جہاں لوگ کہیں کہ پاک لوگوں کو نکالو. آپ غور کیجئے یہ امت کس حال پہ پہنچ گئی ہے. کوئی ایک شریف آدمی کسی محکمے میں ہو تو پورا آفس کہتا ہے کہ ان کو نکالو یار کسی طرح پہ. یہ کچھ کام کرنے نہیں دیتا, کھانے نہیں دیتا, گڑبڑ نہیں کرنے دیتا, اس آدمی کو نکالنا چاہیے پہلے. کوئی حد ہے اس گراوٹ کی کہ لوگوں کا ایماندار ہونا وبال جان بن گیا. یہ ایک فکرہ قرآن پاک کا قوموں کے زوال اور ان کی تباہی کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ قومیں تباہ کیسے ہوتی ہیں. ان کا اخرجوہم من قریۃ, انہیں نکالو. فما کان جواب قومہ, اور دوسرا جواب کیا دیا؟ اللہ فرماتے ہیں کوئی جواب اس قوم کے پاس نہیں تھا الا ان قالوا اتنا بعذاب اللہ ان کنت من الصادقین, سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا لے آ اللہ کا عذاب اگر تو اتنا سچا ہے تو. بس یہ بھی کوئی جواب ہے؟ کوئی معقول جواب ہے؟ انہوں نے کہا لے آؤ اللہ کا عذاب, اور یا یہ کہ ان لوگوں کو نکال دو. اللہ تعالی نے سورہ ہجر میں تفصیل سے بات ارشاد فرمائی ہے. فرمایا فلما جاء لوط المرسلون, حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کیا ہوا؟ لوگ آئے, فرشتے آ گئے. اب ہوا یہ کہ یہ قوم تو ماننے والی تھی نہیں, انہوں نے کہا خدا کا عذاب لے آؤ یا پھر تم نکل جاؤ یہاں. لوط علیہ السلام بڑے پریشان کہ ہوگا کیا آخر اس قوم کا. اور اللہ نے پھر وہی کیا جو عقل مند انسان اپنے باغ کے پھلوں کے ساتھ کیا کرتا ہے کہ جو پھل گل سڑ جائیں انہیں نکال کر پھینک دیا کرتا ہے. یہی ہوتا ہے. اللہ تعالی نے فرشتوں کو بھیجا, جس طرح گندگی کے کیڑے الگ کر دیے جاتے ہیں بالکل ان کیڑوں کو بھی خدا نے فینائل میں ڈال دیا. یہی ہوتا ہے. کیڑا جو ہوتا ہے گندگی کا, اگر آپ اس کو اٹھا کر پاک صاف پانی میں ڈال دیں تو مر جائے گا, اس لیے کہ عادی ہو جاتا ہے نا. تو اس کی گندگی کا حل کیا ہے؟ اگر آپ نے جان چھڑانی ہے تو فینائل ہی چھڑکنا ہے یا ایسی چیزیں جس سے وہ مر جائے. یہی حال اس قوم کا ہو گیا تھا. ان کا اللہ کے عذاب کو. اب حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی گئے ہوئے تھے کہیں, اور قرآن کی اشارات سے اور تصریحات سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت خوبصورت لڑکے جو اصل میں فرشتے تھے وہ آئے, اور یہ فرشتے آئے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور انہیں بشارت دی اور کہا آپ کے ہاں بیٹا ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ فما خطبکم ایھا المرسلون, 27ویں پارے کی بالکل پہلی آیت میں یہ آئی ہے بات کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ فرشتوں کدھر جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا انا ارسلنا الی قوم مجرمین, مجرم قوم کی طرف بھیجا گیا ہے, لنرسل علیہم حجارۃ من طین, تاکہ ان پر پتھروں کی بارش برسائی جائے, مسومۃ, اور ایسے پتھر ہیں جن کے لیے نشان لگا دیا ہے کہ کون سا پتھر کس مجرم کو جا کے لگے گا. عند ربک المسرفین, تیرے رب کی جانب سے جو حد سے گزر رہے ہیں اب ان کا علاج یہی ہے. آپ اندازہ کیجئے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام میں کتنی نرمی تھی, کتنا اخلاق تھا, کیا چیز تھی. قرآن کہتا ہے سورہ ہود میں فلما ذهب عن ابراہیم الرو, ابراہیم علیہ السلام سے جب خوف ہٹ گیا. ان کے ہاں بھی یہ لڑکے پہنچے نا پہلے فرشتے, تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے لا کے کھانا رکھا. قرآن میں آیا فجاء بعجل حنیذ, وہ فوری طور پر ایک بچڑا لے آئے اور کہا کھائیے. الا تاکلون, کیوں نہیں کھاتے؟ تو انہوں نے کہا ہم, ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے کہ ان کے زمانے میں دشمن ہی نہیں کھانا کھاتا تھا. تو انہوں نے کہا کوئی دشمن تو نہیں آ گئے؟ تو انہوں نے کہا نہیں ہم فرشتے ہیں, ہم نہیں کھاتے. اللہ نے فرمایا فلما ذهب عن ابراہیم الرو, جب ان کا غصہ ان کا خوف ہٹا تو انہوں نے بشارت دی کہ ہم تو آئے ہیں اصل میں آپ کو بشارت دینے, آپ کے یہاں بیٹا ہوگا اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام. انہوں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا وہی کہ اس مجرم قوم کی طرف. اللہ فرماتے ہیں وجاءته البشرا, اسے بشارت دی کہ اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے یہاں بیٹا پیدا ہوگا. ابراہیم علیہ السلام سے جب خوف ہٹایا تو دیکھیے کیا ہو, یجادلنا فی قوم لوط, لوط علیہ السلام کے متعلق ہم سے ابراہیم جھگڑنے لگا ان کی قوم کے بارے میں. حد ہے کوئی شفقت کی, کوئی نرمی کی. اللہ فرماتے ہیں ہم سے جھگڑا کرنے لگا. ان ابراہیم لحلیم,
اور بلا شبہ ابراہیم بڑے بردبار آدمی تھے، اواہن غم کھاتے تھے لوگوں کا، منیب اور بڑا نرم دل تھا، بڑی نرم طبیعت پائی تھی۔ فرشتوں کو چھوڑ دیا اور اللہ کے سامنے بیٹھ کے اللہ تعالی نے خود تعبیر فرمائی ہے جو یہ کہا یجادلنا، وہ ہم سے جھگڑا کرنے لگا، یعنی ناز و انداز ایسے تھے کہ ہم سے کہنے لگا کہ اس قوم سے عذاب ہٹا دیجئے، نہ کریں ایسے۔ اللہ نے فرمایا، ہم نے کہا یا ابراہیم اعرض عن ھذا، ہم نے کہا ابراہیم بس کرو، اس معاملے میں نہ پڑو، انہ قد جاء امر ربک، تیرے پروردگار نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، وانہم آتیہم عذاب غیر مردود، اور اب ہم ایسا عذاب بھیجنے والے ہیں جو کسی کے تلائے ٹل نہیں سکتا، اب نہ جھگڑو، اب نہ ان سے بات کرو۔ یہ فرشتے وہاں سے چل کے پہنچ گئے لوط علیہ السلام کے پاس۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ قال انکم قوم منکرون، لوط بولے اور کہنے لگے کہ تم تو عجیب و غریب اوپرے سے معلوم ہوتے ہو، مطلب یہ کہ اگر اس علاقے کے تم ہوتے تو ہمارے دیکھے بھالے ہوتے، یہاں کے ہو نہیں اور کوئی پہچان بھی نہیں، اجنبی سے ہو۔ قالوا بل جئناک بالحق، انہوں نے کہا ہم تو آئے ہیں بالکل صحیح بات لے کے، یہ بات نہیں ہے جو بات آپ لے کے آئے ہیں، بما کانوا فی یمترون، جس چیز کے بارے میں شبہ تھا لوگوں کو اس کے لیے آئے ہیں۔ یہ اچھا انہوں نے پہلے نہیں کہا، اس وقت وہ چپ رہے، اور وآتیناک بالحق، اور انہوں نے کہا ہم سچی بات لے کے آئے۔ ہوا اصل میں یہ ہے کہ ترتیب میں دیکھیے تو وہ چیز جو سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، اللہ نے فرمایا وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا، جب لوط علیہ السلام کے پاس ہمارے یہ فرشتے پہنچے ہیں تو سیئ بہم، وہ ان کے آنے سے خوش نہیں ہوا، انہیں دیکھا نا، تو یہاں تو یہ آیا ہے کہ لوط علیہ السلام نے ان سے پوچھا اور پھر انہوں نے کہا فرشتے ہیں، مگر دوسری آیات سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتے ہونے کا بعد میں ذکر آیا ہے۔ سیئ بہم، لوط علیہ السلام خوش نہیں ہوئے، وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، اور ان کی موجودگی نے انہیں پریشان کر دیا، تنگی محسوس کرنے لگے۔ وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ، اور کہنے لگے آج کا دن تو بڑی مصیبت کا دن، مہمان آ گئے ہیں، شہر سے باہر ہیں، خوبصورت لڑکے ہیں، اب ان کے ساتھ گھر جاؤں، آج کا دن تو بڑی مصیبت کا دن ہے۔ مروت اس بات کی متقاضی ہے کہ انہیں لے چلو، یہ نہیں کہہ سکتے کہ جاؤ بھائی واپس، اور لے جائیں تو آگے یہ عذاب مصیبت ہے، لے کے چلے۔ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، اور ان کی قوم ان کے پاس آئی ان اجنبیوں کی خبر سن کر، یہرعون اندھا دھند دوڑنا، ایک تو دوڑنا ہوتا ہے نا، اللہ نے یہرا کا لفظ استعمال فرمایا یعنی سر پر دوڑ لگا دینا، جب انہوں نے سنا کہ لڑکے وہاں آئے ہوئے بھاگ پڑے۔ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور اس سے پہلے بھی یہ گناہ کی حرکتیں کرتے تھے۔ اب لوط علیہ السلام کے سامنے ایک طرف مہمان ہے، ایک طرف قوم ہے، تو کہتے ہیں یا قوم ہؤلاء بناتی، لوگوں یہ میری بیٹیاں ہیں، ہن اطہر لکم، یہ بڑی پاک، مطلب ان سے تم نکاح کر لو، شادیاں کر لو، یا یہ کہا کہ تمہاری بیویاں جو ہیں وہ میری بیٹیاں ہی ہیں، تمہیں اتنی ایسی خواہشات ہیں تو تم ان کے پاس چلے جاؤ۔ فاتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، ولا تخزون فی ضیفی، مجھے میرے مہمانوں کے سامنے تو رسوا نہ کرو۔ کتنی مجبوری کا عالم ہوگا۔ الیس منکم رجل الرشید، تم میں کوئی بھی سمجھدار آدمی نہیں، یہ نہ کرو، میرے مہمانوں کا معاملہ ہے، یہ رسوائی مجھے نہ دکھاؤ، کوئی بھی بھلا آدمی نہیں۔ قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، قوم بولی اور نے کہا لوط تم اچھی طرح جانتے ہو کہ ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کوئی دلچسپی نہیں، وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور تم اچھی طرح جانتے ہو کہ ہم کس مقصد کے تحت آئیں۔ قال، لوط علیہ السلام بولے اور کہتے ہیں لو ان لی بکم قوتن، کاش تمہارے مقابلے کی مجھ میں طاقت ہوتی، او آوی الی رکن شدید، یا کاش کوئی سہارا میرا ہوتا، میں آج اسے بلا سکتا، کوئی آسرا ہوتا، کوئی سہارا ہوتا، کوئی میں تمہارا مقابلہ کر سکتا، کروں کیا؟ یہ ہے مجبوری۔ دوسری جگہ قرآن نے کہا ہے کہ وجاء اہل المدینہ یستبشرون، شہر والے بڑی خوشی سے آئے دوڑتے ہوئے۔ قال ان ہؤلاء ضیفی فلا تفضحوا، لوط علیہ السلام کہنے لگے یہ میرے مہمان ہیں، مجھے ان کے سامنے نہ رسوا کرو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولا تخزون، اور دیکھو یہ حرکتیں نہ کرو،
قالوا اولم ننہاک عن العالمین، قوم بولی انہوں نے کہا ہم نے تمہیں پہلے نہیں کہہ دیا تھا کہ تمہارا بائیکاٹ رہنا چاہیے، پوری دنیا میں کوئی تمہارے ساتھ نہیں ملے گا۔ قال ہؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، انہوں نے کہا یہ میری بیٹیاں ہیں اور دیکھو اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو یہ نکاح کر لو، یا دوسری تفسیر یہ کہ تمہاری بیویاں میری بیٹیاں ہیں، تم کس ذلت میں مبتلا کرنا چاہتے ہو، لعمرک، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری جان کی قسم، انہم لفی سکرتہم یعمہون، وہ قوم تو مستی میں اندھی ہو گئی تھی۔ یا تو فرشتوں نے یہ کہا کہ لعمرک، لوط تیری جان کی قسم، یہ جو تیری قوم آپ کی قوم ہے یہ تو اندھے ہو گئے ہیں مستی میں، اور یا اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ لعمرک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم کھائی ہے، اور اللہ نے کسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی قسم نہیں کھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا لعمرک تیری جان کی قسم، وہ تو اندھے ہو گئے تھے۔ اس سے زیادہ کیا تعبیر کی جا سکتی ہے کہ انسان جب جنس کے معاملات میں پھنس جائے تو اندھا ہو جاتا ہے، کچھ سجھائی نہیں دیتا اور یوں خدا کی نافرمانیاں ہوتی ہیں۔ پھر ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ قالوا یا لوط، فرشتے اب بولے، ان کا لوط انا رسول ربک، ہم تیرے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں، ہم فرشتے ہیں، کوئی خود سے نہیں آ گئے، لن یصلوا الیک، یہ ہرگز آپ تک نہیں پہنچ سکتے، فاسر باہلک بقطع من اللیل، آپ رات کے کسی حصے میں یہاں سے نکل جائیے، ولا یلتفت منکم احد، اور کوئی ان کی طرف مڑ کے نہ دیکھے، کوئی پیچھے نہیں رہے گا، الا امرأتک، سوائے آپ کی بیوی کے، انہ مصیبھا ما اصابہم، جو عذاب ان پہ آنا ہے وہ اس پہ بھی آ کر رہے گا، ان موعدہم الصبح، اور لوط تمہارا وعدہ ہے صبح تک کا کہ صبح ہوتے ہوتے عذاب آ جائے گا۔ تو بعض مفسرین نے یہ اگلا جملہ حضرت لوط علیہ السلام کا نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرشتوں سے کہا الیس الصبح بقریب، کیا صبح قریب نہیں ہو گئی؟ اتنے تنگ آئے ہوئے تھے ان کی حرکتوں سے کہ انہوں نے تنگ آ کے کہا کہ صبح قریب نہیں ہو گئی، کب آئے گا عذاب اس قوم پر؟ تو اللہ تعالی نے دوسری جگہ پر فرمایا ہے کہ فرشتوں نے کہا یہ بالکل تم تک نہیں پہنچ سکیں گے، اور حضرت جبریل امین یا جو بھی فرشتے تھے، حسب اختلاف روایات مفسرین، جو بھی فرشتے تھے انہوں نے پر مارا پہلی مرتبہ، اور جب پر مارا اس قوم کو، ان لوگوں کو، تو وہ ایسا تھا کہ اندھے ہو گئے، بس اندھے ہو کے وہ بھاگنے لگے، گھر کو دیکھنے لگے، ٹٹولنے لگے۔ یہ تھی وہ چیز جو انہوں نے کہا کہ لن یصلوا الیک، ہرگز آپ تک نہیں پہنچ سکتے، اور پھر لوط علیہ السلام چل پڑے۔ ان کی بیوی رہ گئی، انہوں نے کہا تھا پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا، اور پھر ہوتے صبح کے، صبح یعنی صبح صادق سے لے کے، طلوع آفتاب سے بلکہ لے کے اشراق تک، قرآن کا یہ لفظ بتاتا ہے فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، اشراق کے وقت انہیں صبح کے وقت میں کیا ہوا؟ ایک چیخ نے آ کے پکڑ لی، زلزلہ آیا اتنا شدید کہ آواز تھی بہت شدید، اور صبح طلوع آفتاب اور صبح صادق 15-20 منٹ میں اس قوم کو اس چیخ نے پکڑا، فجعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے اس زمین کو اٹھوایا اور اتنا پستی میں لے گئے کہ اوپر کا حصہ نیچے ہو گیا، نیچے کا حصہ اوپر آ گیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اور تیسرا عذاب انہیں یہ دیا گیا کہ پتھر برسنے لگے آسمان سے۔ یہ تباہی آئی اس قوم پر۔ اللہ نے فرمایا ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، لوگوں اس میں بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو حقائق کو پہچان سکتے ہیں۔ متوسم، حقیقت پہچاننے والا آدمی ہونا، تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ قوم اور یہ آدمی جس راہ پہ چل رہا ہے اس کا انجام کیا ہوگا۔ متوسم جو آیات علامات دیکھ کے سمجھ جائے، تجربہ ہوتا ہے نا آدمی کا، اوبر بھر کا تجربہ ہوتا ہے، خدا کی طرف سے نور ہوتا ہے، اصل تو فراست سے پتا چل جاتا ہے کہ اس کی تباہی آگے کیا ہونی۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی موجودگی میں یہ عذاب آ گیا، اور بائبل کی روایت میں تو یہ آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام دیکھنے آئے اس قوم کو، جب انہیں پتا چلا کہ خدا کا عذاب نازل ہو گیا ہے، وہ آئے تو وہاں سے دھوئیں اٹھ رہے تھے، بس اتنی تباہی پھیل گئی۔ 2300 قبل مسیح، 2100 قبل مسیح، اور بعد نے کہا کہ 1900 قبل مسیح کے درمیان کے خدا کا عذاب آیا ہے،
اور یہاں کی یعنی یورپ کی ٹیم گئی تھی وہاں، امریکہ کی ایک ٹیم گئی، انہوں نے جا کر جو تحقیق کی ہے تو انہیں وہاں ایک قبرستان ملا جس میں 20,000 کے قریب قبریں تھیں۔ یہ بتاتی ہے چیز کہ وہ قوم ترقی یافتہ تھی، بہت بڑے علاقے تھے ان کے۔ یہ 20,000 وہ قبریں تو نہیں تھی نا جن پہ خدا کا عذاب آیا ہوگا، وہ تو ختم ہو گئے۔ وہاں تو اتنا گندا، اتنا خراب پانی ہے، اب تک بدبودار۔ اللہ نے اوپر کے حصے کو نیچے کر دیا۔ ڈیڈ سی جسے کہتے ہیں، یہ وہ جگہ ہے، اردن میں جا کے اب بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تباہی اس قوم پہ ہوئی، اور پھر کیا ہوا؟ حضرت لوط علیہ السلام وہاں سے چل پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اسے بچا لیا، اس کے ماننے والوں کو بچا لیا، صرف وہ عورت رہ گئی جو ان کی بیوی تھی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطْرًا، اور ہم نے بارش برسائی پتھروں کی، فَسَاءَ مَطْرُ الْمُنذَرِينَ، اور کیا برا برساؤ تھا جو ان پر کیا گیا۔ یہ ہے اللہ کا عذاب جو اس قوم پر نازل ہوا جو قوم امم باعدہ سے گویا کے تعلق رکھتی ہے، اور یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے امم باعدہ کے متعلق فرمائی ہے سورہ فجر میں، جہاں سے ہم لوگوں نے بات شروع کی تھی کہ اللہ نے فرمایا کہ الم تر کیف فعل ربک بعاد، تم نے کبھی غور نہیں کیا اللہ نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا تھا۔ ارم ذات العماد، جو شاہی خاندان تھا، ارم کی جو تہذیب تھی اور جو ستونوں والے تھے، ان کے ساتھ خدا نے کیا کیا؟ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، جن جیسے شہروں میں بسے نہیں دوبارہ، جن جیسی تہذیب نہیں بسی، اتنے بڑے ٹارز، اور یہ جو اب دریافت ہوئی ہیں کئی بار عرض کیا، 36 فٹ پہ پہلا کمرہ ہے اور پھر اس کے بعد 40 منزلیں ایسی ہیں، تو کیا کیا تہذیب اور سامان ہوں گے، صرف کمرے ہی تو نہیں تھے نا، اور بھی تو کچھ ہوگا۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور سمود کی قوم جو کہ وادیوں میں، شہروں میں پتھروں کو تراشتے تھے، چٹانوں کو تراش کے گھر بناتے تھے۔ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اور فرعون جو میخوں والا تھا، کیلوں والا تھا، اتنے خیمے، ان کی کیلیں گاڑی جاتی تھی، یا یہ کہ اپنے مخالفین کے ہاتھوں میں کیلیں گاڑ دیتا تھا پاؤں میں، اور پھر عذاب انہیں دیتا تھا۔ الذین طغوا فی البلاد، جنہوں نے زمین میں سر اٹھا لیا شہروں میں، فاکثروا فیہا الفساد، اور ان میں فساد کرنے والے تھے۔ فصب علیہم ربک صوت عذاب، تیرے پروردگار نے اپنے عذاب کا کوڑا انہیں مارا ہے۔ یہ کوڑے برسے نا، پھر کوڑے برسے اللہ کے عذاب پہ، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پہ، پھر صالح علیہ السلام کی قوم پہ، اور پھر اللہ کا یہ کوڑا برسا ہے اس قوم پہ بھی، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پہ۔ اور اللہ نے فرمایا ان ربک لبالمرصاد، تیرا پروردگار طاق میں رہتا ہے انسانوں کی، اس کا عذاب آتا ہے اور وہ طاق میں رہتا ہے، دیکھتا رہتا ہے کیا کیا حرکتیں ہو رہی ہیں، کیا کیا کام ہو رہے ہیں، اور وہ عذاب ایسے آتا ہے کہ بس پھر وہ ٹلتا نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے اولو العزم جلیل القدر پیغمبر کی دعا سے نہیں ٹلا۔ یہی ہے نا، یجادلنا فی قوم لوط، اللہ نے جو فرمایا کہ ہم سے جھگڑا کرنے لگا تو کیا ناز ہوگا اور کیا دعائیں اور کس درد سے مانگی گئی ہوں گی، ان کی دعا قبول نہیں ہوئی قوم لوط کے بارے میں۔ اس لیے اس خوش فہمی میں رہنا کہ حضرت ہمارے دعا کریں گے اور مسئلہ حل ہو جائے گا، یہ خوش فہمی دماغ سے نکال دینی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پہ ایسا وقت آ جائے گا کہ ان کے نیک بندے دعا کریں گے اور اللہ کے یہاں قبولیت نہیں ہوگی۔ عرض کیا گیا کون سا؟ آپ نے فرمایا اذا کثرت الخبث، جب قوم میں ناپاکی پھیل جائے گی، جب قوم میں ناپاکی پھیل جائے گی نا، اخلاص کی تطہیر نہیں رہے گی، باتوں میں ناپاکی آ گئی، جھوٹ آ گیا، حسد ہے، کینہ ہے، اسی طرح اعمال میں پاکیزگی نہیں رہی، فرمایا جب ناپاکی پھیل جائے گی تو پھر ہم اللہ کے نیک بندے دعا کریں گے اور ان کی دعا نہیں سنی جائے گی۔ یہ ہے اس کی دلیل قرآن پاک سے کہ لوط علیہ السلام کے لیے، لوط علیہ السلام کی قوم کے لیے ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اور اللہ نے فرمایا عارضاً ھذا، چھوڑ دے ابراہیم اب اس قصے کو، اب تو ہمارا عذاب آنا ہی آنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے۔ اگلی نشست میں بات کریں گے سیدنا ابراہیم علیہ السلام پہ اور پھر ان کی اولاد اور ذریت پہ، تاکہ وہ سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب اور یہ چیزیں اس میں شامل